صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سورہ سبا پڑھیں گے، مکی سورہ ہے۔ کسی کا میرے خیال سے مائک کھلا ہوا ہے۔ کس کا کھلا ہوا ہے؟ آپ لوگ چیک کر لیں اپنا۔ سوری وہ ہاں بند کروں کیا؟ آواز آئی نا بیک گراؤنڈ سے، اس لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ وہو الحکیم الخبیر۔ حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے، اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہے، وہ دانا اور باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے تعریف ہے، اللہ کی حمد ہے، یعنی بہت زیادہ تعریف۔ یعنی ہم دعا پڑھتے ہیں نا، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزینت عرشہ ومداد کلماتہ۔ اس کی یعنی بہت زیادہ تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن کے برابر، اس کی کلمات کی سیاہی کے برابر۔ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ پھر قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے ان بندوں کا ذکر کیا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، کہ نیک بندوں نے کہ تعریف اللہ کی، جیسے ہمیں ہدایت دی، اور ہم کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے تھے جب تک کہ اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا۔ اور جب جنت کے لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے تو اللہ کی تعریف کریں گے، اور اللہ کی تعریف ہے جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور ہمیں جنت کا وارث بنا دیا، اور ہم جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ بہت ہی ایکسلنٹ ریوارڈ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ پھر ایک اور جگہ سورہ قصص میں دنیا میں بھی اللہ کی تعریف ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی تعریف ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں اللہ کی پریز کے عادی تھے، جو اللہ کی بہت تعریف کرتے تھے، وہ آخرت کے ہر مقام پر اللہ کی پریز کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ آخرت کے جس مقام سے گزریں گے وہاں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے۔ اچھا، وہ دانا اور باخبر ہے، جو کچھ زمین میں جاتا ہے اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب زمین میں کیا کیا جاتا ہے؟ اعمال، سیڈز، آپ یہ دیکھیں کہ ڈیڈ باڈیز، ٹریجرز، اور تمام چیزیں جو ہیں، بارش کا پانی، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ زمین کے اندر جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے اعمال جو آسمان پہ جاتے ہیں وہ ہماری دعائیں ہیں، اینجلز ہیں، ویپرز ہیں، برڈز ہیں، دعائیں ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اوپر کی طرف جاتی ہیں۔ جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور وہ رحیم اور غفور ہے بے شک۔ منکرین کہتے ہیں کیا بات ہے، یہ قیامت ہم پر نہیں آ رہی؟ کہو قسم میرے عالم الغیب پروردگار کی، وہ تم پر آ کر رہے گی۔ اس سے ذرا برابر کوئی چیز نہ آسمانوں میں چھپی ہوئی ہے نہ زمین میں، نہ ذرے سے بڑی نہ اس سے چھوٹی، سب کچھ ایک نمایاں دفتر میں درج ہے۔ اور یہ قیامت اس لیے آئے گی کہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کرتے رہے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو نیچا دکھانے کے لیے زور لگایا ہے، ان کے لیے بدترین قسم کا دردناک عذاب ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، علم رکھنے والے خوب جانتے ہیں کہ جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سراسر حق ہے، اور خدائے عزیز و حمید کا راستہ دکھاتا ہے۔ منکرین لوگ کہتے ہیں ہم بتائیں تمہیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے کہ جب تمہارے جسم کا ذرہ ذرہ منتشر ہو چکا ہوگا اس وقت تم نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ نہ معلوم یہ شخص اللہ کے نام سے جھوٹ کرتا ہے جیسے جنون لاحق ہے، نہیں بلکہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں، اور وہی بری طرح بہکے ہوئے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اس آسمان و زمین کو نہیں دیکھا جو انہیں آگے اور پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں؟ ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھسا دیں یا آسمان کے کچھ ٹکڑے ان پر گرا دیں۔ در حقیقت اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف
رجوع کرنے والا ہو، یعنی جو تعصب نہ رکھتا ہو، جس کے دل میں صرف اللہ کا ڈر اور خوف ہو کہ وہ اسے پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی بلا جو ہے ان پر نازل کر سکتا ہے۔ ہمیں داؤد کو اپنے ہاتھ سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ ہم نے حکم دیا تھا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ اب آہنگی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو دیا۔ ہم نے لوہے کو اس کے لیے نرم کر دیا، اس ہدایت کے ساتھ کہ ذرہیں بنا اور ان کے حلقے ٹھیک اندازے پر رکھ۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو اور جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کا، پھر جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے جو ہے، اللہ تعالیٰ ان کی بہت تعریف کرتا ہے کس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت علم دیا تھا، حکمت دیے تھے، اور پھر یہ کہ اللہ کے بہت زیادہ شکر گزار اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے لوگ تھے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا فضل دیا تھا، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت عطا کی تھی، دوسرے یہ کہ ان کو بادشاہت عطا کی تھی، پھر تیسری یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب عطا کی تھی اور حکمت عطا کی تھی۔ ان کی آواز بہت خوبصورت تھی، جب وہ پڑھتے تھے زبور، زبور جو تھی وہ بیسیکلی جو تھی وہ حمد و ثنا تھی اللہ تعالیٰ کی، اس میں اللہ تعالیٰ کی پوری جو زبور ہے وہ حمد پہ مختلف تھی، اور وہ آپ پڑھتے تھے، اور پھر اسی کے ساتھ جو تھے وہ آہنگی کرتے تھے، پرندے بھی اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر تیسری پانچویں چیز کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو لوہے کو ان کے لیے نرم کر دیا تھا، یعنی کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ نہریں بہا دی تھی ان کے لیے بہتے ہوئے لوہے کی، اور پھر اس سے جو ہے وہ آپ جو ہیں وہ بناتے تھے جو جنگوں میں پہننے کے جو ڈریسز ہوتے ہیں، اس کو جو چین اس میں لگی ہوئی ہوتی ہے اس طریقے کے وہ آپ بناتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ اس کی چینز صحیح طرح بناؤ تاکہ وہ خراب نہ ہو، وہ ڈریسز جب انسان لڑنے کے لیے جائے، اور ہلکے ٹھیک پیمانے پر ہوں۔ اے آل داؤد، نیک عمل کرو، جو کچھ تم کرتے ہو اس کو میں دیکھ رہا ہوں، اور عمل جو ہے نیک کرو، صالح عمل، اور ہر صالح عمل کو اللہ تعالیٰ اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ اور پھر سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، صبح کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک، اور شام کے وقت اس کا چلنا 1 مہینے کی راہ تک۔ یعنی کیا ہوتا تھا کہ جب نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے شپ پر بیٹھتے تھے تو 1 مہینے کی جو مطلب وہ 1 مہینے کی راہ تک تو تھا، لیکن وہ ہوا جو تھی وہ کہتے تھے کہ 1 دن، یعنی کہ آپ سمجھے کہ صبح سے وہ نکلتے تھے اور دوپہر تک آ جاتے تھے، اور اسی طریقے سے دوپہر سے یعنی ایک جگہ پہنچ جاتے تھے، پھر دوپہر سے رات تک جو ہے واپس اپنی جگہ پہ آ جاتے تھے۔ اس طرح کا جو تھا وہ سفر تھا۔ ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور ایسے جنس کے تابع کر دیے جو اپنے رب کے حکم سے اس کے آگے کام کرتے تھے۔ پہلے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوہے کا چشمہ بہا دیا، اور اس طرح یہاں پر ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ ان میں سے جو پھر کیا کہتے ہیں فرشتے جنی ان کے لیے جو ہے وہ کام کرتے تھے، ان میں سے جو ہمارے حکم سے ستابی کرتا اس کو ہم بھڑکتی ہوئی آگ کا مزہ چکھاتے، وہ اس کے لیے بناتے تھے جو کچھ کے وہ چاہتا تھا، اونچی عمارتیں، تصویریں، بڑے بڑے حوض جیسے لگن، اور اپنی جگہ سے نہ ہٹنے والی بھاری دیگیں۔ اچھا، بھاری دیگوں کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تراش کے جو ہے نا جن جو تھے اس کو تراش کر بنایا کرتے تھے، کیا کہتے ہیں پہاڑوں کو تراش کے وہ دیگیں، اور دیگیں جو تھی وہ اپنی سے ہلتی نہیں تھی اپنی جگہوں سے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بڑے بڑے کھانوں کا جو تھا وہ انتظام ہوتا تھا، اتنی بڑی ان کی سلطنت تھی، اور جو ان کے جو یعنی یہ فوج کے جو وہ تھے پورے پورے لشکر تھے وہ اسی پہ سے کھانا کھاتے تھے، اس کے علاوہ بھی تمام دوسرے لوگ جو غریب غربا ہوں گے، جو بھی لوگ ہوں گے، ان سب کو اس میں سے جو ہے وہ کھانا دیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ اونچی اونچی عمارتیں، ٹھیک ہے نا، ان کے لیے بناتے تھے، جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پورا محل کتنا خوبصورت تھا کہ اس وہ کہ ملکہ سبا بھی جا کے جو ہے وہ حیران رہ گئی تھی، اور اسی طرح تصویریں بھی، مجسمے بھی، ٹھیک ہے نا۔ لیکن وہ یہ کہتے یہاں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ تصویریں وہ نہیں تھی جیسے انسانوں کی، وہ ہو سکتا ہے کہ پرندوں کی، یا اس طرح کی آپ یہ کہہ لیں کہ درخت وغیرہ جو ہوتے ہیں ان کی تصویریں بنایا کرتے تھے۔ اے آل داؤد، عمل کرو شکر کے طریقے پہ، ٹھیک ہے نا، یعنی شکر گزار بندوں کی طرح کام کرو۔ جو شخص نعمت دینے والے کا احسان محض زبان سے مانتا ہو مگر اس کی نعمتوں کو اس کی مرضی کے خلاف استعمال کرتا ہو، اس کا محض یا بے معنی ہے۔ 1 منٹ۔ میرے بندوں میں کبھی شکر گزار ہیں۔ پھر جب سلیمان پر ہم نے موت کا فیصلہ نافذ کیا تو جنوں کو اس کی موت کا پتہ دینے والی کوئی چیز اس گن کے سوا نہ تھی جو اس کے عصا کو کھا رہا تھا۔ جب سلیمان گر پڑا تو جنوں پر یہ بات کھل گئی کہ اگر وہ غیب کے جاننے والے ہوتے تو اس ذلت کے عذاب میں مطلع نہیں رہتے، ٹھیک ہے نا۔ ظاہر ہے ہم یہ پہلے بھی پڑھ کے جا چکے ہیں کہ جب ان کی کا انتقال ہوا
تو پھر یہ بات جنوں پہ کھلی اور جنوں کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ ہم دیکھیں ہم کتنے غفلت میں تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ سلیمان السلام کا انتقال ہو گیا، اور اتنے عرصے تک وہ اس پہ کھڑے رہے لاٹھی کے اوپر اپنی، اور وہ بالکل بے خبر تھے، اور لوگ جو ان کو سمجھتے ہیں کہ وہ غیب کا علم جانتے تھے، یعنی کہ یہ جو جن، وہ کس طریقے سے وہ بے خبر رہے۔ اب سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی، 2 باغ دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا اور رزق اور شکر بجا لاؤ، اس کا ملک ہے عمدہ و پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے۔ اب یہاں پر جو ہے سبا کی بستی کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ سبا وہی ہے جہاں پہ ملکہ سبا جو تھی وہ آئی تھی، رہتی تھی۔ میں اس کے بارے میں تھوڑا نکال کے پڑھتی ہوں۔ ایک منٹ۔ چلو سوری، ایک منٹ ویٹ کیجیے گا۔ اچھا، سبا وہی قوم تھی جس کی ملکہ سبا مشہور ہے، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان ہو گئی تھی۔ قومی کے نام پہ ملک کا نام بھی سبا تھا، آج کل یمن کے نام سے یہ علاقہ معروف ہے۔ یہ بڑا خوشحال ملک تھا، یہ ملک بری اور بحری تجارت میں بھی ممتاز تھا، اور زراعت و باغبانی میں بھی نمایاں، اور یہ دونوں ہی چیزیں کسی ملک اور قوم کی خوشحالی کا باعث ہوتی ہیں۔ اسی مال و دولت کی فراوانی کو یہاں قدرت الہی کی نشانی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ شہر کے دونوں طرف پہاڑ تھے جن سے چشموں اور نالوں کا پانی بہہ بہہ کر شہر میں آتا تھا۔ ان کے حکمرانوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتے تعمیر کرا دیے اور ان کے ساتھ باغات لگا دیے تھے، جس سے پانی کا رخ بھی متعین ہو گیا اور باغوں کو بھی سیرابی کا ایک قدرتی ذریعہ میسر آ گیا۔ انہی باغات کو دائیں بائیں 2 باغوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد میں اس کو تھوڑا سا پورا پڑھتی ہوں، پھر ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ ان کے پیغمبروں کے ذریعے سے کہلوایا گیا، یہ مطلب ان نعمتوں کا بیان ہے جن سے ان کو نوازا گیا۔ پھر یہ باغوں کی کثرت اور پھلوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ شہر عمدہ ہے۔ کہتے ہیں کہ آب و ہوا کی عمدگی کی وجہ سے یہ شہر مکھی، مچھر اور اس قسم کی دیگر موذی جانوروں سے بھی پاک تھا۔ اور پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کے درمیان پشتی اور بند تعمیر کر کے پانی کی جو رکاوٹ تھی اسے زراعت و باغبانی کے کام میں لاتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے تند و تیز سیلاب کے ذریعے سے ان بندوں اور پشتوں کو توڑ ڈالا اور شاداب اور پھلدار باغوں کو ایسے باغوں میں بدل دیا جن میں صرف قدرتی جھنکاڑ ہوتے تھے، جن میں اول تو کوئی پھل لگتا نہیں تھا، اور لگتا بھی تھا تو کڑوا کسیلا پھل آتا تھا۔ اچھا، اور برکت والی بستیوں سے مراد شام کی بستیاں، یعنی ہم نے ملک سبا، یمن اور شام کے درمیان لبے سڑک بستیاں آباد کی ہوئی تھی، اور یہ ان کی تجارتی شاہراہ تھی جو مسلسل آباد تھی، جس کی وجہ سے ایک تو ان کے کھانے پینے اور آرام کرنے کے لیے زیادہ راہ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دوسرے ویرانی کی وجہ سے لوٹ مار اور قتل و غارت کا جو اندیشہ ہوتا تھا وہ نہیں ہوتا تھا۔ یعنی یہ آبادی جو ہے ایک آبادی سے دوسری آبادی کا فاصلہ متعین اور معلوم تھا، اور اس کے حساب سے وہ بآسانی اپنا سفر طے کر لیتے تھے۔ مطلب صبح سفر کا آغاز کرتے تو دوپہر تک کسی آبادی اور قریے تک پہنچ جاتے، وہاں کھا پی کا کیلولا کرتے اور پھر سرگرم سفرے ہو جاتے تو راتوں کسی آبادی میں جہاں پہنچتے۔ اور اسی طریقے سے یعنی جس طرح لوگ سفر کی صعوبتوں، خطرات اور موسم کی شدتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، وہ بھی اس طرح کہتے تھے کہ ہمارے سفر بھی اسی طرح رو در رو کر دے۔ مسلسل آبادیوں کے بجائے درمیان میں سنسان اور ویران جنگلات اور صحراؤں سے ہمیں گزرنا پڑے۔ گرمیوں میں دھوپ ہمیشہ کی شدت اور سردیوں میں یکبستہ ہوائیں پریشان کریں، اور راستے میں بھوک اور پیاس اور موسم کی سختیوں سے بچنے کے لیے ہمیں زیادہ راہ کا بھی انتظام کرنا پڑے۔ ان کی یہ دعا اسی طرح ہے جیسے بنی اسرائیل نے بنو سلوا اور دیگر سہولتوں کے مقابلے میں دالوں اور سبزیوں وغیرہ کا مطالبہ کیا تھا۔ اچھا، اب میں نے اس لیے پورا پڑھ دیا کہ یہ ساری چیزیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا۔ تو سبا کے لیے ان کے اپنے مسکن میں ایک نشانی موجود تھی، 2 دائیں اور بائیں، کھاؤ اپنے رب کا دیا ہوا رزق اور شکر بجا لاؤ، ملک ہے عمدہ اور پاکیزہ اور پروردگار ہے بخشش فرمانے والا، مگر وہ منہ موڑ گئے۔ آخر کار ہم نے ان پر بنتوڑ سیلاب بھیج دیا، یعنی اتنا بہترین وہ جگہ تھی، اس کی بہت تعریف بیان کی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے یہ سبا کے جو لوگ تھے اس کا جو وہ جو اوریجنل پیور جو تھے وہ عرب تھے، کیونکہ یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عرب
کے اوپر یہ قرآن نازل ہو رہا ہے، اور عرب کے لوگوں کو قصہ اس کا جو تھا وہ معلوم تھا سبا کے لوگوں کا، ٹھیک ہے نا؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے عرب کے لوگوں کا قصہ زیادہ ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کسی نے کہ سبا کیا کسی جگہ کا نام ہے یا کسی عورت کا نام ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ کسی جگہ کا نام ہے نہ کسی عورت کا نام ہے، بلکہ یہ ایک مرد کا نام ہے، اور اس کے 10 لڑکے تھے، اور ان 10 لڑکوں نے جو ہے اس جگہ پہ وہ رہے تھے، اور پھر انہوں نے جو ہے یہاں کی جگہ کو جو ہے بہت ہی خوبصورت، یعنی پورا اس حصے کو کلٹیویٹ کیا تھا، بند بنائے تھے، اور اتنا جو ہے وہ خوبصورت اس کو بنا دیا گیا تھا. لیکن ظاہر اس کے بعد ان کی اولادوں نے جو سلسلہ کیا کہ نافرمانی کی، تو اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت عرصے تک، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً 1000 سال تک یہ جو سبا کا جو مسکن ہے یہ پھلتا پھولتا رہا. اور پھر اس کے بعد جو ہے تباہی کیوں آئی؟ ان کی نافرمانیوں، ایک تو انہوں نے شرک شروع کر دیا، کیونکہ ان میں جو ملکہ سبا جو تھی، ہم نے دیکھا کہ جب وہ ایمان لے آئی تھی تو تقریباً ظاہر سب اس کو فیور کرتے تھے، اس کو فالو کرتے تھے، تو تقریباً سب لوگ اس کے اوپر ایمان لے آئے تھے. تو کافی عرصے تک جو تھے یہ ایمان پر رہے. اس کے بعد پھر ان میں کفر و شرک کی وہ پیدا ہوئی، اور جب انہوں نے نافرمانی، کفر و شرک تو تھا ہی، لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جو ہے ناشکری کرنا شروع کر دی، تب ان کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا جو ہے عذاب بھیجا. تو آخر کار ہم نے ان پر بن توڑ سیلاب بھیج دیا. ان کے پچھلے 2 باغوں کی جگہ 2 اور باغ گرے دیے، جن میں کڑوے کسیلے پھل اور جھاؤ کے درخت اور کچھ تھوڑی سی بیریاں. یہ تھا ان کے کفر کا بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، اور ناشکر انسان کے سوا ایسا بدلہ ہم کسی کو نہیں دیتے. یعنی اللہ شکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اور شکر نہیں کرے گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر لے لیتا ہے. اور ہم نے ان بستیوں کے درمیان جن کو ہم نے برکت عطا کی تھی نمایاں بستیاں بسا دی تھی، اور ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پہ رکھ دی تھی. تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 700-800 قریب یا اراؤنڈ اتنے ہی بستیاں تھیں، اور اتنی قریب تھیں کہ وہ جب سفر کرتے تھے تو آرام سے ایک جگہ اتر کے آرام کر لیتے تھے، اور اس کے بعد پھر دوبارہ چل نکلتے تھے. لیکن انہوں نے کیا کیا، ان کو یہ چیز پسند نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ ہماری سفر کی مسافتیں لمبی کر دیں، ٹھیک ہے، ہم گرمیوں کو بھی محسوس کریں، سردیوں کو بھی محسوس کریں، ٹھہرے بھی، ہمیں پتہ ہو. مطلب یہ نافرمانی تھی، اللہ تعالیٰ کی ناشکری تھی. اور دوسرے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی زیادہ ان کی آبادی تھی کہ ان کو اپنی آبادی کھلنے لگی. یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ دنیا کی آبادی بڑھ گئی ہے، بچہ 1 کروڑ 2 کروڑ اس طریقے سے بات کرتے ہیں، تو ان کو بھی دونوں اس کے بارے میں اسکالرس کی رائے یہی ہے کہ وہ اس سے بھی جو ہے وہ گھبرا گئے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے عذاب بھیجا. ان میں سفر کی مسافتیں ایک اندازے پہ رکھ دی، چلو پھر ان راستوں میں رات دن پورے امن کے ساتھ. مگر انہوں نے کہا اے ہمارے رب، ہمارے سفر کی مسافتیں لمبی کر دے. انہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا، آخر کار ہم نے انہیں افسانہ بنا کر رکھ دیا اور انہیں بالکل تتر بتر کر دیا. ابھی وہ افسانہ ہی بن گئی نا سبا کی قوم، اب تو ہے ہی نہیں، اب تو وہ لوگوں میں جو ہے وہ کہانی کے طور پر مشہور ہے. یقیناً اس میں نشانیاں ہر اس شخص کے لیے جو بڑا صابر اور شاکر ہے، یعنی جو اللہ کی نعمتیں پا کر آپ سے باہر نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہا ہے نشانیاں ہے صابر و شاکر لوگوں کے لیے؟ تاکہ وہ اللہ کی نعمتیں پا کر آپ سے باہر نہ ہو جائے، اور اگر اس کو نہیں ملے اللہ کی نعمتیں تو پھر وہ شور شرابہ نہ کرے اور صبر کے ساتھ رہے. ان کے معاملے میں ابلیس نے اپنا گمان صحیح پایا، اور انہوں نے اسی کی پیروی کی، بجز ایک تھوڑے سے گروہ کے جو مومن تھا. یعنی اس میں جو تھے کچھ انسان، ہم نے آپ کو بتایا نا کہ کچھ لوگ جو تھے اس زمانے میں مسلمان رہ گئے تھے، لیکن اکثریت یہ تھی وہ کافر ہو گئی تھی یا مشرک ہو گئی تھی، ٹھیک ہے نا. اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں شروع کر دی تھی. ابلیس کو ان پر کوئی اقتدار حاصل نہ تھا، مگر جو کچھ ہوا وہ اس لیے ہوا کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کون آخرت کا ماننے والا ہے اور کون اس کی طرف سے شک میں پڑا ہوا ہے. تیرا رب ہر چیز پر نگراں ہے بے شک. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکین سے کہو کہ پکار دیکھو اپنے ان معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھے بیٹھے ہو. وہ نہ آسمانوں میں کسی ذرہ برابر چیز کے مالک ہیں نہ زمین میں، وہ آسمان و زمین کی ملکیت میں شریک بھی نہیں. ان میں سے کوئی اللہ کا مددگار بھی نہیں ہے، اور اللہ کے حضور کوئی شفاعت بھی کسی کے لیے نافع نہیں ہو سکتی بجز اس شخص کے جس کے لیے اللہ نے سفارش کی اجازت دی ہو. حتیٰ کہ جب لوگوں کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوگی تو وہ سفارش کرنے والوں سے پوچھیں گے کہ تمہارے رب نے کیا جواب دیا. وہ کہیں گے کہ ٹھیک جواب ملا، وہ بزرگ کو برتر ہے. یہاں اس وقت کا نقشہ کھینچا گیا ہے جب قیامت کے روز کوئی سفارش کرنے والا کسی کے حق میں سفارش کی اجازت طلب کرے گا. اس نقشے میں یہ کیفیت ہمارے سامنے آتی ہے کہ طلب اجازت کی درخواست بھیجنے کے بعد شافع اور مشفوع دونوں نہایت بے چینی کی حالت میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے جواب کے منتظر کھڑے ہوں گے. آخر کا جب اوپر سے اجازت آ جاتی ہے اور شافع کے چہرے سے مشفوع بھاگ جاتا ہے کہ معاملہ کچھ اطمینان بخشے، تو اس کی جان میں جان آتی ہے. یعنی یہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا کہ کس کو جو ہے شفاعت کا اختیار دیا جائے
اور کون کس کی شفاعت کی جائے. ظاہر دنیا میں اگر کسی نے ایک تو عقیدہ سب سے پہلی چیز یہ کہ عقیدہ بہترین ہونا چاہیے، بالکل صالح ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ اپنے اعمال میں اگر کسی شخص نے کچھ کمایا ہوگا اور اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہوگی تو پھر اللہ تعالیٰ نیک انبیاء صدیقین صالحین کو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ وہ آگے آئیں اور اس شخص کے لیے جو شفاعت کریں. تو یہاں پر انہی کا معاملہ جو ہے کھینچا گیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کہو اللہ. اب لا محالہ ہم میں اور تم میں سے کوئی ایک ہی ہدایت پر ہے یا کھلی گمراہی پر پڑا ہوا ہے. ان سے کہو جو قصور ہم نے کیا اس کی کوئی باس پرس تم سے نہ ہوگی اور جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی کوئی جواب طلبی ہم سے نہ ہوگی. کہو ہمارے رب ہم کو جمع کرے گا پھر ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دے گا. وہ ایسا زبردست حاکم ہے سب کچھ جانتا ہے. بے شک ان سے کہو ذرا مجھے دکھاؤ تو صحیح وہ کون ہستیاں ہیں جنہیں تم نے اس کے ساتھ شریک لگا رکھا ہے. ہرگز نہیں، زبردست اور دانا تو بس وہ اللہ ہی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام ہی انسانوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. یعنی تم صرف اسی شہر یا اسی ملک یا اسی زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں ہو بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور ہمیشہ کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہو. مگر یہ تمہارے ہم اثر اہل وطن تمہاری قدر و منزلت کو نہیں سمجھتے اور ان کو احساس نہیں ہے کہ کیسی عظیم ہستی کی بعثت سے ان کو نوازا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، سورہ انعام میں ہے، اور میری طرف یہ قرآن وحی کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے میں تم کو متنبہ کر دوں اور ہر اس شخص کو جسے یہ پہنچے. اور اے نبی کہہ دو کہ انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. اور اے نبی ہم نے تمہیں نہیں بھیجا تم کو مگر تمام جہاں والوں کے لیے رحمت کے طور پر. یہ لوگ تم سے کہتے ہیں وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. کہو تمہارے لیے ایک ایسے دن کی میعاد مقرر ہے جس کے آنے میں نہ ایک گھڑی بھر کی تاخیر تم کر سکتے ہو نہ ایک گھڑی بھر پہلے اسے لا سکتے ہو. دوسرے الفاظ میں اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تمہاری خواہشات کے تابع نہیں ہیں کہ کسی کام کے لیے جو وقت تم مقرر کر دو اسی وقت پر وہ اس کام کو کرنے کا پابند ہو. اپنے معاملات کو وہ اپنی مرضی کے مطابق انجام دیتا ہے. یہ کافر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن کو نہ مانیں گے نہ اس سے پہلے آئی ہوئی کسی کتاب کو تسلیم کریں گے. ٹھیک ہے نا. کاش تم دیکھو ان کا حال اس وقت جب یہ ظالم اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے. اس وقت یہ ایک دوسرے پہ الزام دھریں گے. جو لوگ دنیا میں دبا کر رکھے گئے تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے. یعنی ایک دوسرے کے اوپر بلیم کریں گے. وہ بڑے بننے والے ان دبے ہوئے لوگوں کو جواب دیں گے کیا ہم نے تمہیں اس ہدایت سے روکا تھا جو تمہارے پاس آئی تھی؟ نہیں بلکہ تم خود مجرم تھے. وہ دبے ہوئے لوگ ان بڑے بننے والوں سے کہیں گے نہیں بلکہ شب و روز کی مکاری تھی جب تم ہم سے کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کفر کریں اور دوسروں کو اس کے ساتھ اس کا ہمسر ٹھہرائیں. آخرکار جب یہ لوگ عذاب دیکھیں گے تو اپنے دلوں میں پچھتائیں گے اور ہم ان منکرین کے گلوں میں توق ڈال دیں گے. کیا لوگوں کو اس کے سوا کوئی اور بدلہ دیا جا سکتا ہے کہ جیسے اعمال ان کے تھے ویسی ہی وہ جزا پائیں؟ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے کسی بستی میں ایک خبردار کرنے والا بھیجا ہو. اس بستی کے کھاتے پیتے لوگوں نے یہ نہ کہا ہو کہ جو پیغام تم لے کر آئے اس کو ہم نہیں مانتے. ہمیشہ خوشحال لوگوں نے جو ہے اس کا انکار کیا ہے جب یہ پیغام نبی لے کر آئے ہیں. اے نبی ان سے کہو میرا رب جسے چاہتا ہے کشادہ رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع عطا کرتا ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. ٹھیک ہے نا. یعنی دنیا میں رزق کی تقسیم کا انتظام جس حکمت و مصلحت پہ مبنی ہے اس کو یہ لوگ نہیں سمجھتے اور اس غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں کہ جسے اللہ کشادہ رزق دے رہا ہے اس کا محبوب ہے اور جسے تنگی کے ساتھ دے رہا ہے وہ اس کے غضب پہ گرفتار ہے. حالانکہ نہ اللہ کی مشیت یہ ہے نہ اللہ کی رضا یہ ہے. وہ اللہ کی تقسیم ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں بلکہ ان کو زیادہ دے رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نافرمان ہیں تاکہ وہ اسی میں مست ہو جائیں. لیکن وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں بہت کچھ مل رہا ہے تو اللہ ہم سے خوش ہے مگر اکثر لوگ اس کی حقیقت نہیں جانتے. یہ تمہاری یہ دولت اور تمہاری اولاد نہیں ہے جو تمہیں ہم سے قریب کرتی ہو ہاں مگر جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے. ٹھیک ہے نا. انسان کا ایمان اور اس کا نیک عمل جو ہے اس کو اللہ کے قریب کرتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر وہ اپنی اولاد کو اپنے مال کو اللہ کے لیے خرچ کرے گا تو وہ بھی اسے اللہ سے قریب کر دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے عمل کی دوہری جزا ہے اور وہ بلند و بالا عمارتوں پہ رہے وہ لوگ جو ہماری آیات کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں تو عذاب میں مبتلا ہوں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرا رب اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے کھلا رزق دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے نفع دیتا ہے. جو کچھ تم خرچ کر دیتے ہو اس کی جگہ وہی تم کو اور دیتا ہے. وہ سب رازق اس سے بہتر رازق ہے. اس مضمون کو اللہ تعالیٰ ایک بار پھر بیان کر رہے ہیں کہ رزق کی کمی و بیشی اللہ کی مشیت سے تعلق رکھتی ہے نہ کہ اس کی رضا سے. مشیت الہی کے تحت اچھے اور برے ہر انسانوں کو رزق مل رہا ہے. خدا کا اقرار کرنے والے بھی رزق پا رہے ہیں اس کا انکار کرنے والے بھی. رزق کی فراوانی اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی خدا کا پسندیدہ بندہ ہے نہ اس کی تنگی صبر کی علامت ہے کہ آدمی اس کا مغضوب ہے.
اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ سب رازقوں سے بہتر رازق ہے، یعنی جن جن کو تم روزی دینے والا سمجھتے ہو ان میں سب سے بہترین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ روزی دینے والا ہے۔ کہ اب کہتا ہے نا کہ ہاں اس باس نے مجھے روزی دے دی، اس فیکٹری والے نے مجھے دے دی، لیکن وہ کس کے ذریعے دے رہا ہوتا ہے؟ وہ اللہ ہی اس کا سبب بنا رہا ہوتا ہے۔ تو سب سے بہتر رازق اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جس دن وہ تمام انسانوں کو جمع کرے گا پھر فرشتوں سے پوچھے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے پاک ہے آپ کی ذات، ہمارا تعلق تو آپ سے نہ کہ ان لوگوں سے، دراصل یہ ہماری نہیں بلکہ جنوں کی عبادت کرتے تھے، ان میں سے اکثر انہی پر ایمان لائے ہوئے تھے۔ اس فکرے میں جن سے مراد شیاطین جن ہیں۔ فرشتوں کے اس جواب کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو یہ ہمارے نام لے کر اور اپنے تخیلات کے مطابق ہماری صورتیں بنا کر گویا ہماری عبادت کرتے تھے، لیکن یہ دراصل ہماری نہیں بلکہ شیاطین کی بندگی کر رہے تھے، انہوں نے ان کو فطرے میں ڈال دیا تھا۔ اس وقت ہم کہیں گے کہ آج تم میں سے کوئی نہ کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اور ظالموں سے ہم کہہ دیں گے اب چکھو اس عذاب جہنم کا مزہ جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو جب ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ شخص تو بس یہ چاہتا ہے کہ تم کو ان معبودوں سے برگشتہ کرتے جن کی عبادت تمہارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن محض ایک جھوٹ ہے کھڑا ہوا۔ ان کافروں کے سامنے جب حق آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ تو سرئی جادو ہے، حالانکہ نہ ہم نے ان لوگوں کو پہلے کوئی کتاب دی تھی کہ اسے پڑھتے ہوں، اور نہ تم سے پہلے ان کتاب کوئی متنبع کرنے والا بھیجا تھا۔ ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ جھٹلا چکے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے عشر عشیر کو بھی یہ نہیں پہنچے، مگر جب انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلا دیا تو دیکھ لو میری سزا کیسی سخت تھی۔ اے نبی ان سے کہو میں تمہیں بس ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں، خدا کے لیے تم اکیلے اکیلے اور دو دو مل کر اپنا دماغ لڑاؤ اور سوچو تمہارے صاحب میں آخر ایسی کون سی بات ہے جو جنون کی لاحق ہو، یعنی اپنے اغراض اور خواہشات اور تعصبات سے پاک ہو کر خالص اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر جو ہے وہ غور کرو کہ ہر شخص الگ الگ بھی نیک نیتی کے ساتھ سوچے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی جنون والی چیز ہے۔ اور ابھی کچھ عرصے پہلے ہی جو ہے تعمیر کعبہ کے بعد حجر اسود نصب کرنے کے مسئلے پر جب قبائل قریش باہم لڑ پڑے تھے تو تم ہی لوگوں نے بالاتفاق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم تسلیم کیا تھا، اور انہوں نے ایسے طریقے سے جھگڑے کو چکایا تھا جس پر تم سب مطمئن ہو گئے تھے۔ یعنی کیا ہوا تھا کہ انہوں نے حجر اسود کو نکال دیا تھا اور پھر انہوں نے خانہ کعبہ کو دوبارہ سے اس کی مرمت کی تھی۔ تو اب یہ بڑا وہ ہوا کہ کون جو ہے اس کے اوپر یہ حجر اسود جو ہے نصب کرے گا۔ تو پھر ان سب نے کہا کہ اب جو سب سے پہلے جو ہے اس میں داخل ہوگا حرم میں اس کو ہم جو ہے وہ پسند کر لیں گے۔ تو جب دیکھا کہ دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے تو وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی راستی کا وہ سمجھتے تھے، تو پھر آپ نے کس طرح سے کیا کہ چادر پہ حجر اسود کو رکھا اور چاروں جو کونے تھے وہ چاروں قبیلوں نے جو بڑے قبیلے تھے انہوں نے اس کو پکڑا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا کر اپنے ہاتھوں سے حجر اسود جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اوپر جو ہے وہ نصب کر دیا۔ تو یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں اتنا بڑا معاملہ، حالانکہ اگر یہ معاملہ حل نہیں ہوتا تو بہت بڑی جنگ ہو سکتی تھی اس وقت، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبی کے ساتھ جو اس معاملے کو جو ہے وہ حل کر دیا۔ تو یہاں بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان میں پھر تم نے ابھی یہ معاملہ حل ہوا ہے اور تم جو کہہ رہے ہو کہ ان کو جنون کی کیفیت ہے، وہ تو ایک سخت عذاب کی آمد سے پہلے تم کو متنبع کرنے والا ہے۔ ان سے کہو اگر میں نے تم سے کوئی اجر مانگا تو وہ تم ہی کو مبارک رہے، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، وہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ ان سے کہو میرا رب مجھ پر حق کا القاء کرتا ہے، یعنی میرے پر وہی بھیجتا ہے جو سراسر حق ہے، اور وہ تمام پوشیدہ حقیقتوں کا جاننے والا ہے۔ کہو حق آ گیا اور باطل کے کیے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کہو اگر میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میری گمراہی کا وبال مجھ پر ہے، یعنی تو جیسے تم مجھ پر جھوٹ بول رہے ہو کہ میں گمراہ ہو گیا ہوں تو میں خود بھگت لوں گا، اور اگر میں ہدایت پہ ہوں تو اس وحی کے بنا پہ ہوں جو میرا رب میرے اوپر نازل کرتا ہے، وہ سب کچھ سنتا ہے، وہ قریب ہے بے شک۔ کاش تم دیکھو انہیں اس وقت جب یہ لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے، یعنی کہ وہ ہم سے دور نہیں ہوں گے کہ ہم سے بچ کے جا نہیں سکتے، ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے کہ ہم اس پر ایمان لے آئے، حالانکہ اب دور نکلی ہوئی چیز کہاں آ سکتی ہے، یعنی قیامت کے ہوگی، اللہ کے پاس کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ایمان لائے۔ تو اب جو ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، آخرت میں نہیں کہا تھا۔ اس سے پہلے یہ کفر کر چکے تھے اور بلا تحقیق دور دور کی کوڑیاں لایا کرتے تھے۔ اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دی جائیں گے۔ بڑے 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 پلان بنایا کرتے تھے، بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، اللہ کے خلاف جھگڑتے تھے، اور اس وقت جس چیز کی تمنا کر رہے ہوں گے اس سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اس طرح ان کے پیش رو ہم مشرب محروم ہو چکے ہوں گے، یہ بڑے گمراہ کن شک میں پڑے ہوئے تھے۔ سورہ فاتر، سورہ فاتر جو ہے مکی سورہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع
یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تعریف اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین کا بنانے والا، فرشتوں کو پیغام رساں مقرر کرنے والا ہے۔ ایسے فرشتے جن کے دو دو اور تین تین اور چار چار بازو ہیں، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ ہی کی تعریف ہے، ہم پیچھے ہی پڑھ کے گئے کہ اللہ تعالیٰ ہی جو ہے مالک ہے، خالق ہے، اور تمام تعریف اسی کے لیے زیبا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کیوں تعریف ہے اللہ تعالیٰ کی، کہ اس نے فرشتوں کو بنایا، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی بہت ہی عظیم مخلوق ہیں جو اللہ کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے کیوں ان مخلوقات کو بنایا ہے، ان فرشتوں کو بنایا، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر خود ڈائریکٹ آ کے ہم سے بات نہیں کر سکتا تھا، ہمارے اور اللہ کے درمیان جو ایک پردہ ہے، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی تجلی اگر ذرا ہٹ جائے تو پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو ہے میڈیم کے طور پر، وسیلے کے طور پر بنایا ہے، ٹھیک ہے، اور پیغام رساں ہیں، وہ کیا کیا کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن میں مختلف جگہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ ہمارے کے فرشتوں کی ساخت بتا رہے ہیں ہمیں کہ وہ کیسے فرشتے ہیں، کہ جن کے دو دو تین تین اور چار چار بازو ہیں، ان کے ونگز ہیں۔ تو ونگز کی اللہ تعالیٰ نے کیوں یہاں پہ تعریف کی، کیونکہ ونگز جو ہیں وہ نہ صرف فلائنگ کے لیے ہوتے ہیں، ایک تو فلائی کرتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیزی سے پہنچ سکتے ہیں، اور پھر اس کے علاوہ جو ونگز جو ہیں وہ اسٹرینتھ کا سمبل ہے، ٹھیک ہے نا، اس جو ونگز ہوتے ہیں وہ اسٹرینتھ دیتے ہیں، اور پھر کیا ہوتے ہیں کہ یہ ان کے جو ونگز ہیں وہ ایون فاسٹر دین جن، جو شیطان سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ جو ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ملکہ سبا کا جو تخت تھا وہ فرشتے ہی لے کے آئے تھے، یعنی کہ جو جبرائیل اسلام کے جو اسکالرز جو کہتے ہیں ان کے لحاظ سے کہ وہ ان کے اتنی تیز ہوتی ہے ان کی جو، یا بجلی تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں، اس سے بھی یعنی پلک جھپکنا آپ دیکھیں، تو وہ جو ہے فرشتے لے کے آئے تھے وہ تخت بھی۔ پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرشتے جو ہیں وہ بندوں کے جو ڈیڈس ہیں وہ صبح کو بھی لے کے، صبح اور شام لے کے اللہ کے پاس لے کے حاضر ہوتے ہیں، ان کی ڈیوٹیز بھی چینج ہوتی ہیں، حالانکہ زمین سے آسمان تک جانے کا سفر کتنا زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ بتاتا ہے نا کہ تمہارے 1000 سے ایک ہزار اس کے برابر ہے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں فرشتے، لیکن ان کے ونگز ہیں تو وہ اللہ کی طرف جب کتنی تیزی سے آتے جاتے ہیں، یعنی اللہ کیا کا ٹائم اور ہمارا ٹائم جو کتنا جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرشتوں کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ساتھ یہ دروازہ بند کر دو بیٹا، وہ اپنی مخلوق کی ساخت میں جیسا چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ساخت، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی ساخت بڑی سے بڑی بھی ہے اور چھوٹی سے چھوٹی بھی، جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے، ایٹم کے برابر بھی ہے، اور وائرس ہم یہ کہتے ہیں کہ کتنا باریک ہے اللہ کی، کتنی وہ جو عام جو ہے مائکروسکوپ سے نہیں دیکھی جا سکتی، کتنی ٹائنی مخلوق ہے۔ اور جو ہے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی مخلوق جو اللہ تعالیٰ جن کی تعریف کرتے ہیں جبرائیل علیہ السلام ہے، کہ ان کی اللہ تعالیٰ ان کی قوت کی، ان کی طاقت کی، ان کی خوبصورتی کی، ان کی امانت کی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ تعریف کرتے ہیں۔ تو اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی ایک سے دوسری جو مخلوق بنائی ہے، اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں کہ اپنی مخلوقات کو جیسا چاہتا ہے بناتا ہے۔ انسان کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ 2 پیروں پہ چل رہے ہیں، کچھ جانور 2 پیروں پہ چل رہے ہیں، کچھ پیٹ کے بل چل رہے ہیں، کچھ پیٹھ کے بل چل رہے ہیں، کچھ 4 ہاتھوں کے بل چل رہے ہیں، کچھ رینگ رہے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہتا ہے اپنی ساخت کے اندر چینجز کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جس رحمت کا دروازہ بھی لوگوں کے لیے کھول دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے اللہ کے بعد پھر کوئی دوسرا کھولنے والا نہیں۔ وہ زبردست اور حکیم ہے، یعنی وہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان پر وہ جیلس ہوتے تھے کہ ان کو یہ کتاب کیوں مل گئی، ٹھیک ہے نا، کفار کہتے تھے ہمارے پر کیوں نازل نہیں کی گئی، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، وہ جس کو چاہے عطا کر دے۔ تو کسی کی جیلسی، کسی کا غصہ، یا کسی کا جو ہے غصہ کہہ لیں یا ڈینائل کہہ لیں، انکار جو ہے وہ اس چیز کو روک نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور اپنی حکمت کے تحت جو ہے وہ اپنے کام کرتا ہے۔ لوگوں تم پر اللہ کے جو احسانات ہیں انہیں یاد رکھو، کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق بھی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ یعنی زمین اور آسمان میں سب کچھ جانتے تھے وہ اللہ نے بنایا، اور جو کچھ مل رہا ہے وہ ان کو اللہ کے توسط سے ہی مل رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہیں کہاں سے، کون تمہیں یہ دھوکہ دے رہا ہے؟ اب اگر یہ نبی لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملات آخرکار اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ لوگوں اللہ کا وعدہ یقیناً برحق ہے، لہٰذا دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں متاع غرور، بہت ہی تھوڑا سا فائدہ ہے، اور بھی فریب کا۔ تو متاع کسے کہتے ہیں؟ متاع جو ہوتی ہے بہت ہی قلیل وقتی جو آپ کہہ لیں انجوائمنٹ ہے،
اور اس کے بعد ظاہر انسان جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اسے خود پتہ چل جائے گا کہ وہ دنیا میں جو ہے کتنا دیر، تو اندازہ لگا لیں گے کہ ہم جو ایک دن رہے یا اس سے کم رہے یا چند گھنٹے رہے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں پتہ چل رہا ہے نا، تو تم پہلے ہی اس چیز کا حساب لگا لیتے. یہاں بتا رہے ہیں در حقیقت شیطان تمہارا دشمن ہے، اس سے تم بھی اسے اپنا دشمن ہی سمجھو. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ حقیقت بتا رہے ہیں کہ وہ پہلے دن سے اس نے جو ہے وہ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ تمہارا دشمن ہوگا، تو تم اس کو اپنا دشمن سمجھ کے اسے ٹریٹ کرو. وہ تو اپنے پیرووں کو اپنی راہ پہ اس لیے بلا رہا ہے کہ وہ دوستیوں میں شامل ہو جائیں. جو لوگ کفر کریں گے ان کے لیے سخت عذاب ہے، جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے. یعنی جو ہے وہ اپنا اس نے ایک ٹریپ بنایا ہوا ہے شیطان نے. اور ہم پیچھے پڑ کے گئے نا کہ وہ کس طرح سے کرے گا. وہ اپنے ساجھے لے کے آئے گا، وہ اپنی آرمی لے کے آئے گا، وہ گانوں کے ذریعے، ناچ گانوں کے ذریعے، وہ برائیوں کے ذریعے، ہر چیز کے ذریعے انسان کو ٹریپ کرے گا. تو جیسے ایک چوہا مجھے پہلے شاید لاسٹ ٹائم بھی ایگزامپل دی، جیسے ایک چوہا ہوتا ہے، اس کو اگر وہ گھر میں گھس آئے یا چوہے کسی کے گھر میں ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے، اس کو ٹریپ لگائے جاتے ہیں. اس پہ کوئی ایسی چیز لگا دی جاتی ہے، چوہے کو بہت پسند ہوتی ہے، تاکہ وہ آ کے اس کو کھائے اور وہ اس میں ٹریپ ہو جائے. تو بالکل اسی طرح شیطان نے جگہ جگہ انسان کے لیے ٹریپ لگائے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ دیکھو یہاں پہ یہ ہے، یہاں پر یہ ہے، یہاں پر جو ہے ہر طرح کی چیزیں اعمال جو ہے خوشنما بنا کر دکھا دیے. اب کیا ہوتا ہے کہ انسان ایک سے نکلتا ہے دوسرے میں پھنس جاتا ہے، دوسرے سے کوشش کرتا ہے نکل جاؤں، تیسرے میں پھنس جاتا ہے. تو شیطان نے جو ہے انسان کے لیے انسان کی گھات میں بیٹھا ہوا ہے کہ کس طرح جو ہے میں اس کو گھات لگاؤں، کس طرح جو ہے میں اس کو بہکاؤں. اور کتنا خوش ہوتا ہے جب وہ کسی اللہ کے کسی بندے کو جو وہ بہکا دیتا ہے. اور انسان جو نیک انسان ہوتا ہے وہ اپنے کیے پر پشیمان اور جو ہے شرمندہ ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ غلطی کیوں ہو گئی، مجھ سے یہ کوتاہی کیوں ہو گئی. تو اللہ کے نیک بندے جو ہوتے ہیں وہ اپنی اس کوتاہی پر جو وہ شرمندہ ہوتے ہیں. لیکن جو وہ بندے جو سرکش ہوتے ہیں وہ اپنی غلطی پر اور پھلتے پھولتے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پہنچا رہے ہیں یا صحابہ کرام پیغام پہنچا رہے ہیں تو ان کو اذیتیں دے کر، ان کو تکلیف پہنچا کے جو وہ خوش ہو رہے ہیں. تو دونوں رویے اللہ تعالیٰ یہاں دکھا رہے ہیں. شیطان کس طرح خوش ہوتا ہوگا جب وہ یہ حرکتیں کرتے ہوں گے. تو بھلا کچھ ٹھکانا ہے اس شخص کی گمراہی کا جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو. ٹھیک ہے نا. تو شیطان، یہ اب شیطان کی بات کی جا رہی، تو شیطان نے جو ہے لوگوں کو ان کے برے عمل جو ہے خوشنما کر کے بنا دیے کہ ان لوگوں کی تھنکنگ، ان لوگوں کی جو دیکھنے کی جو ایبلٹی ہے، ان سب میں جو ہے اس نے ایسا کر دیا انسان کو کہ ان کو جو ہے جو سوچ رہے ہوتے ہیں، جو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو صحیح سمجھ کے کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ صحیح کر رہے ہیں. اور وہ ایول جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو اچھی نظر آتی ہیں. اسی طرح ہم 10واں پڑھ کے جا چکے ہیں کہ جو انوویشن جو عرب کے زمانے میں تھی، جہاں انوویشن جو ہے وہ ہر دور میں رہی ہیں، یا پھر وہ جو آج کے زمانے میں جو بدعات ہیں وہ ان کو اتنا خوبصورت سمجھ کے کرتے ہیں کہ اس کو برا سمجھنا ہی نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے، اگر ہم جو ہے کسی کے مرنے پر ہم نے قرآن ختم کر لیا تو کیا برائی ہے، ہم نے چیاں پڑھ لی جو وہ کیا ہوتے ہیں دانے پڑھ لیے تو اس میں کیا برائی ہے. اللہ ہی کا تو ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہی کا تو نام لے رہے ہیں. لیکن ظاہر وہ عمل جو نبی نے نہیں کر کے دیا، صحابہ کرام نے نہیں کیا، تو وہ عمل تو قبول ہی نہیں ہونا نا، چاہے وہ آپ زیادہ بھی کر لیں یا اس کو کم بھی کر لیں. تو تمام وہ انوویشن شیطان نے جو ہے وہ خوبصورت اور کر کے جو ہے انسان کو بنا دیا ہے، اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو. حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ مخواہ تمہاری جان ان لوگوں کے خاطر غم و افسوس میں نہ گھلے. جو کوئی یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی ہم اب اپنا کام ہم کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، لوگوں کو اویئرنیس دے سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ جو ہے ہماری پوچھ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے بتا دیا. تو اب یہ ہے کہ اللہ کا کام ہے کہ وہ ان کو ہدایت دیتا ہے یا نہیں دیتا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی ہے، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں، اور اسی زمین کو جلا اٹھاتے ہیں جو مری پڑی تھی. مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا بھی جو ہے وہ اسی طرح ہوگا. جو کوئی عزت چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ کی ہے. اس کے ہاں جو چیز اوپر چڑھتی ہے وہ صرف پاکیزہ قول اور عمل صالح اس کو جو ہے اوپر چڑھاتا ہے. تو یہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ انسان جو کہے اور جو عمل کرے، کیونکہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. یعنی ایک بندہ جو ایمان لیا اور عمل نہ کرے، اور عمل کرے اور ایمان نہ لائے، تو یہ دونوں چیزیں جو ہے اس کے لیے قابل قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ وہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ جو ہے نہیں کرے گا. تو جو اسٹیٹمنٹ اچھی بات کیا ہے، ایک تو وہی کہ انسان جو ہے ایمان لاتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، پھر اس کے علاوہ جو کوئی بھی گڈ ورڈ وہ جو اللہ کے لیے کہتا ہے، تسبیح پڑھتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، دعا مانگتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی تعریف کرتا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہے پاکیزہ قول ہیں. اور عمل صالح جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اوپر اڑاتا ہے. تو کوئی عمل صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ جو اس کا جو قول جو ہے وہ صالح نہ ہو. ٹھیک ہے نا. تو جب تک قول صالح نہیں ہوگا، اس کی جو یعنی کہ اس کا عقیدہ صالح نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کا عمل قابل قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ کتنے بھی عمل کیے ہوئے ہوں اچھے، وہ راگ بنا کے جو اڑا دیے جائیں گے.
رہے وہ لوگ جو بےہودہ چال بازیاں کرتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اللہ نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے بنا دیے، یعنی مرد اور عورت۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی، نہ بچہ جنتی ہے، مگر سب کچھ اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا، اور نہ کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ بہت آسان کام ہے۔ اور پانی کے دونوں ذخیرے یکساں نہیں ہیں، ایک میٹھا اور ایک پیاس بجھانے والا، پینے میں خوشگوار، اور دوسرا سخت کھانے کے حالت چھیل دے، مگر دونوں سے تم تر و تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو۔ بار بار اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں ہمارے لیے۔ اور اسی پانی میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اس کے شکر گزار بنو۔ وہ دن کے اندر رات کو اور رات کے اندر دن کو پیروتا ہوا لے آتا ہے، چاند اور سورج کو اس نے مسخر کر رکھا ہے۔ یہ سب کچھ ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے۔ وہی اللہ جس کے یہ سارے کام ہیں تمہارا رب ہے۔ بادشاہی اسی کی ہے، اسی کو اسے چھوڑ کر جن دوسروں کو تم پکارتے ہو، وہ ایک پرہ کہا کے مالک بھی نہیں ہے۔ قطمیر کہتے ہیں جو اس کا جو گٹلی ہوتی ہے، کیا کہتے ہیں، کھجور کی، اس کے اوپر کا جو باریک پرت نکلتی ہے نا، اس کو قطمیر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے معبود تو ایسے ہیں کہ وہ اس قطمیر کو، یعنی اس جھلی کو بھی بنا نہیں سکتے، اس کے ڈیٹس کی جو اس کے اوپر ہوتی ہے، بیج کے اوپر ہوتی ہے۔ تو انہیں پکارو تو تمہاری دعائیں سن نہیں سکتے، اور سن لیں تو ان کا تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے روز وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے۔ حقیقت حال کی ایسی صحیح خبر تمہیں خبردار کے سوا کوئی نہیں دے سکتا۔ بے شک لوگوں تم ہی اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو غنی و حمید ہے۔ اتنی دفعہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، واقعی اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ہی محتاج رکھے، ٹھیک ہے، ہمیں دوسروں کا محتاج نہ کرے اللہ تعالیٰ، اور ہمارا ہاتھ دینے والا رکھے اللہ تعالیٰ، لینے والا نہ رکھے۔ اور پھر ہم سورہ رحمان میں پڑھتے ہیں نا، کل یومن ہوا فی شان، اللہ تعالیٰ ہر دن نئی شان میں ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں ہر روز نئی نئی چیزیں پتہ چل رہی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی کو جلا رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو رزق دے رہا ہے، کسی سے چھین رہا ہے، دنیا میں سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے۔ وہ چاہے تو تمہیں ہٹا کر نئی خلقت تمہاری جگہ لے آئے، ایسا کرنا اللہ کے لیے کچھ بھی دشوار نہیں۔ نہیں تم یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کیے چلے جا رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ سے عذاب بھی مانگ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور تم یہ پچھلی قوموں کو بھی دیکھ چکی ہو کہ ان کو کیسے اللہ نے تباہ کیا، ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے نئی قومیں اٹھائیں۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اگر کوئی لدا ہوا نفس اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے گا، تو اس کے بار کا ایک ادنا حصہ بٹانے کے لیے بھی کوئی نہیں آئے گا، چاہے وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کہا، اپنی پھوپھی کو کہا کہ دیکھیں میں جو ہوں آپ کا بھتیجا ہوں، اور حضرت فاطمہ نے کہا میں تمہارا باپ ہوں، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ میں نبی ہوں تو تمہیں جو ہوں اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا۔ جو کچھ کرنا ہے، جو کچھ مجھ سے مانگنا ہے اس دنیا میں مانگ لو، آخرت میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ جب انبیاء کرام جو اس لیول پہ نہیں ہے، تو پھر عام انسان کسی انسان کی کیا مدد کر سکے گا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم صرف انہی لوگوں کو متنبع کر سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ تو ڈرے گا وہی جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، جو نماز قائم کرتا ہے۔ جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے، اپنے بھلائی کے لیے اختیار کرتا ہے، اور پلٹنا سب کو اللہ ہی کی طرف ہے۔ یعنی ہمیں انسان کو جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے۔ یہ زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، زندگی ہمارے لیے امتحان ہے، اور ہمیں اس میں جو ہے یہ امتحان ہمارا کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ یعنی ہمیں اپنے نفس کی اصلاح جو کرنے کے لیے زندگی بھر اس سے لڑنا ہے، اس سے مجاہدہ کرنا ہے۔ تو اس لیے اپنا جو ہے محاسبہ کرتے رہیں۔ اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں ہے، نہ تاریکیاں اور روشنی یکساں ہے، نہ ٹھنڈی چھاؤں اور دھوپ کی تپش ایک جیسی ہے، اور نہ زندے اور مردے مساوی ہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے سنواتا ہے، مگر اے نبی تم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں مدفون ہیں۔ بار بار اللہ تعالیٰ جو اس چیز کا کرتا ہے کہ جس طرح قبروں میں جو لوگ مدفون ہیں ان کو نہیں سنایا جا سکتا، اس لیے عقل کے اندھوں کو بھی نہیں سنایا جا سکتا جن کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں۔ تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو، ہم نے تم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی متنبع کرنے والا نہ آیا ہو۔ اب اگر یہ لوگ تمہیں چھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی چھٹلا چکے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رسول کھلے دلائل اور صحیفے اور روشن ہدایات دینے والی کتاب لائے تھے، پھر جن لوگوں نے نہ مانا ان کو میں نے پکڑ لیا، اور دیکھ لو کہ میری سزا کیسے سخت تھی۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے ہم طرح طرح کے پھل نکال لاتے ہیں جن کے رنگ مختلف بھی ہوتے ہیں۔ پہاڑوں میں بھی سفید، سرخ اور گہری سیاہ دھاریاں پائی جاتی ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور مویشیوں کے رنگ بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کتنی خوبصورت یہاں پہ مثال بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یکسانیت نہیں رکھی۔ اگر سارے بندے ایک ہی طرح کے ہوتے، دنیا کا کلر جو ہے وہ بلیک اینڈ وائٹ ہوتا، تو پھر کیا زندگی ہوتی ہے انسان کی، اکتا جاتا بہت جلدی۔
تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اور پھر کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 4 دنوں میں زمین کو بنایا ہے، 2 دن میں آسمانوں کو، یعنی زمین کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، انسان کے لیے جو ہے سجا سنوار دیا، ہر طرح کی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے رکھ دی، نباتات ہمارے لیے رکھ دی، ٹھیک ہے نا، اور کتنی خوبصورتی ہے جو ہے زمین کے اندر، کہ ہم ظاہر ہر جگہ تو ہم گھومتے نہیں ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ بعض زمین کے خطے اتنے حسین ہیں کہ انسان ایسا لگتا ہے کہ جنت کا سما پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کون ہے، یہ کس نے بنائی یہ چیزیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم گھومے پھریں، دیکھیں ان چیزوں کو اور اللہ کو یاد کریں، ٹھیک ہے نا، اس لیے نکلنے کا حکم ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان صرف اپنے شوق اور انٹرٹینمنٹ کے لیے نکلے، بلکہ ان چیزوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پہاڑ بھی خوبصورت، آپ دیکھیں کہ کبھی پہاڑوں کو جا کے کہ ان کے اندر کس طرح کے رنگ خوبصورت، ان کے جو اسٹرائپس ہوتے ہیں، ان کے کلر کتنے خوبصورت ہوتے ہیں۔ پھر آپ فال کا سیزن آتا ہے، اس میں دیکھیں پتے کس طرح سے خوبصورت، جو سب سے خوبصورت جو ویدر نظر آتا ہے وہ فال کا نظر آ رہا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پتے کتنی خوبصورتی سے اپنا رنگ بدل رہے ہوتے ہیں، ہرے پتے ہوتے ہیں، اور گریجولی جو ہے وہ 5-6 قسم کے جو ہے وہ رنگ اختیار کر لیتے ہیں، اور کتنا خوبصورت جو ہے وہ درخت جو سما پیدا کرتے ہیں۔ تو اتنا کچھ اگر ہم یہ دیکھیں کائنات کے اندر جو ہے وہ ایکسپلور کرنے کے لیے ہے کہ ہم جو ہے جائیں اور اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں، اور اس سے جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر اس طرح جانور ہیں، جانور میں بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی رکھی ہوئی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ صبح جاتے ہیں چرنے کے لیے، شام کو واپس آتے ہیں، تو اس میں کتنی خوبصورتی، یہاں تو یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، گاؤں دیہات میں جائیں اور پھر اس کا نظارہ کریں تو وہ ایک الگ ہی۔ کبھی بچپن میں چھوٹی تھی میں، کبھی بچپن میں دیہات میں گئی تھی گاؤں میں، تو میرے ابو مجھے لے کے گئے تھے، تو لاہور کا ایک گاؤں تھا، تو اتنا وہ خوبصورت سما وہ پیش کرتا تھا، آج تک مجھے وہ یاد ہے کہ نہریں بہ رہی ہیں، جانور چل رہے پھر رہے ہیں، درخت جو ہے پھلوں سے جو ہے وہ بھرے پڑے ہیں، مطلب تازہ جو ہے آب و ہوا ہے، تو کتنا خوبصورت وہ سما ہوتا تھا۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ انسان کو یہاں پر بتا رہے ہیں، اور ان سے ہمیں سبق حاصل کرنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے صرف علم حاصل رکھنے والے لوگ اس سے ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو علم کس چیز کا علم، یہ نہیں کہ وہ جو دنیا کا جو ہے وہ جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ نہیں، بلکہ جن کو آخرت کا علم ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی وہ علم نہیں ہے جو فلسفہ اور سائنس اور تاریخ اور ریاضی وغیرہ درسی علوم نہیں، بلکہ صفات الہی کا علم ہے۔ قطع نظر اس سے کہ آدمی پڑھا لکھا ہو یا غیر پڑھا لکھا ہو، جو شخص اللہ سے بے خوف ہو اور علامہ ظہور بھی ہو، تو اس علم سے اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ بے شک اللہ زبردست اور درگزر فرمانے والا ہے۔ جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی متوقع ہے جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا۔ اب اللہ یہاں پر تلاوت کرنے والوں کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت صرف ایسے نہیں کہ پڑھ کے گزر گئے۔ اب رمضان آ رہے ہیں تو ہمارا ٹارگٹ کیا ہوگا کہ بس اتنے قرآن ہمیں پڑھنے ہیں، ہم نے ٹارگٹ یہ بنا دیا کہ 3 ختم کرنے ہیں، 4 ختم کرنے ہیں، نہیں، ہمارا ٹارگٹ یہ ہونا ہے کہ ہمیں قرآن کو ترجمے سے پڑھ کے ختم کرنا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ قرآن ختم کیا جائے، یہ کوئی سنت کا وہ نہیں ہے کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سنت قائم کر دی، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی قرآن جو ہے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ پورا قرآن تو اس وقت نازل ہوا بھی نہیں تھا جب سے جو ہے لوگ جو ہے رمضان میں جو ہے وہ روزے رکھ رہے ہیں، تو جتنا قرآن ہوتا تھا وہ اتنا ہی پڑھ لیا کرتے تھے، اور اس کو بھی ظاہر ان کی زبان تھی تو وہ سمجھتے تھے۔ تو ہمیں بھی اصل میں ہمارا جو ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ قرآن کو ہم نے سمجھا کتنا، ٹھیک ہے نا۔ تو ٹارگٹ یہ بنا کے پڑھیں، ہاں قرآن ختم کریں وہ بہت اچھی بات ہے، لیکن ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے قرآن کو سمجھا کتنا۔ تو صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اسے ڈرتے ہیں، بے شک اللہ زبردست اور درگزر جو لوگ کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں، اور پھر نہ صرف کتاب اللہ کی تلاوت کریں بلکہ اس کو جو ہے اچھی آواز میں قرآن کو سنیں بھی۔ اچھی قاری ہوتے ہیں، جیسے آپ جو ہے مشری جو ہیں، کتنی خوبصورت ان کی آواز ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں سے جادو رکھا ہوا کہ آپ ان کی آواز سنیں تو سنتے رہ جائیں۔ تو اچھی آواز میں قرآن سننا بھی جو ہے نا آپ کے ایمان کو جو ہے وہ بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ساتھ ساتھ قرآن سنتے رہے، نیچے آپ ترجمہ لگا لیں، اس کو سنیں، تو بہت جو ہے دل کے اندر بڑی اچھی نرمی پیدا ہوتی ہے۔ تو اس قرآن کو جو ہے عادت بنانی چاہیے ریسائٹ کرنے کی اور اس کو پڑھنے کی۔ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا رزق دیا اس میں سے کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، یقیناً وہ ایک ایسی تجارت کی متوقع ہیں جس میں ہرگز خسارہ نہ ہوگا، یعنی اللہ سے تجارت ہو رہی ہے نا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں شاید ہم پڑھ کے جا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جال، ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے، یعنی ایسی تجارت، اللہ سے تجارت اگر بندے نے کرنی ہے تو پھر وہ ایسی تجارت ہوگی کہ پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ ایسا ہونا چاہیے کہ ہمارا خلوص کا تعلق ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ، کہ جو کچھ بھی کریں ہم خلوص کے ساتھ کریں۔
تو اس تجارت میں انہیں اپنا سب کچھ اس لیے کھپایا تاکہ اللہ ان کے اجر پورے کے پورے ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے جو ہے ان کو عطا فرمائے. جیسے دنیا میں انسان جو ہے جاب کرتا ہے، کام کرتا ہے نا، تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے کہ اس کو اس کا مالک کہے، باس کہے کہ میں تمہیں جو بونس دوں گا، ٹھیک ہے نا، تو انسان کتنا خوش ہو جائے، ہو مجھے تو بونس بھی ملے گا. تو بونس کیا ہوتا ہے؟ پوری تنخواہ کے برابر ایک چیز ہوتی ہے جو انسان کو ملتی ہے، تو کتنا انسان خوش ہوتا ہے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اسی طرح سے خوش کر رہا ہے کہ دیکھو تمہیں جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں وہ تو ملے گا ہی، لیکن اس کے علاوہ کیا ملے گا وہ تمہیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں رکھا ہوا تمہارے لیے. تو یہاں اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں بے شک اللہ بخشنے والا اور قدردان ہے. ابھی دیکھیں دنیا میں انسانوں کو لوگوں کی کتنی سننی پڑتی ہے، صحیح بھی کر رہا ہو غلط بھی کر رہا ہو سنتا ہی رہتا ہے بیچارہ، اچھا بھی کر لے تو بھی اس کو باتیں سننی پڑتی ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کتنا قدردان ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر حرکت پر اس کی نظر ہے. چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو اس کو جو ہے وہ خلوص کے ساتھ وہ بندہ کرتا ہے تو اللہ اس کی کتنی اپریشیٹو ہے اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ بندوں کے لیے. تو ہمیں جو ہے اس کو وہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم نے چھوٹا عمل کیوں کیا، بلکہ ہمیں اللہ سے اچھا گمان کر کے جو عمل کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کا اجر دینے والا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور قدردان ہے. اے نبی جو کتاب ہم نے تمہارے تک وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے وہی حق ہے، تصدیق کرتی ہوئی آئی ہے ان کتابوں کو جو اس سے پہلے آئی تھی. بے شک اللہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور ہر چیز پر نگاہ رکھنے والا ہے. پھر ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا. اب کوئی تو ان میں سے اپنے بہت خوبصورت آیت ہے، یہ بھی ساری آیتیں خوبصورت ہے لیکن جن میں ہمارے لیے سبق زیادہ چھپا ہوا ہوتا ہے ہم اس کو جو ہے ظاہر اپنے ہمارے نفس پہ لگتی ہے جو بات جا کے. تو اب تو کوئی ان میں سے اپنے نفس پہ ظلم کرنے والا ہے اور کوئی بیچ کی راہ ہے اور کوئی اللہ کی اذن سے نیکیوں پر سبقت کرنے والا ہے. یہی بہت بڑا فضل ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کو چنا ہے وہ 3 کیٹیگری میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، ٹھیک ہے نا. ہم نے اس کتاب کا وارث بنا دیا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اس وراثت کے لیے چن لیا. اب وہ ان میں 3 قسم کے بندے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے، یعنی وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سچے دل سے، اللہ کی کتاب اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کا رسول تو مانتے ہیں مگر عملاً کتاب اللہ اور سنت رسول کی پیروی کا حق ادا نہیں کرتے. مومن ہیں مگر گناہ گار ہیں، مجرم ہیں مگر باغی نہیں ہیں، ضعیف الایمان ہے مگر منافق اور دل و دماغ سے کافر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وارثین کتاب میں شامل کیا ہے. اور کوئی بیچ کی راہ ہے یعنی مقتصد. تو مقتصد کون ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وراثت کا حق کم و بیش ادا تو کرتے ہیں مگر پوری طرح نہیں کرتے، فرما بردار بھی ہیں خطا کار بھی ہیں. اپنے نفس کو بالکل بے لگام تو انہوں نے نہیں چھوڑ دیا بلکہ اسے خدا کا مطیع بنانے کی اپنی حد تک کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ اس کی بھاگیں ڈھیلی بھی چھوڑ دیتے ہیں، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اس طرح ان کی زندگی اچھے اور برے دونوں طرح کے اعمال کا مجموعہ بن جاتی ہے. یہ تعداد میں پہلے گروہ سے کم اور تیسرے گروہ سے زیادہ ہیں، اس لیے ان کو دوسرے نمبر پر رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. اور کوئی اللہ کے اذن سے نیکیوں میں سبقت کرنے والا ہے. نیکیوں میں سبقت کرنے والے یہ وارثین کتاب میں صف اول کے لوگ ہیں. یہی دراصل اس وراثت کا حق ادا کرنے والے ہیں. یہ اتباع کتاب و سنت میں بھی پیش ہیں، خدا کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچانے میں پیش ہیں، دین حق کے خاطر قربانیاں کرنے میں پیش ہیں، ہر بھلائی کے کام میں پیش ہیں. یہ دانستہ معصیت یعنی نافرمانی کرنے والے نہیں ہیں، اور نادانستہ کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر متنبہ ہوتے ہی ان کی پیشانیاں شرم سے عرق آلود ہو جاتی ہیں، یعنی انہیں اپنی غلطیوں کا احساس رہتا ہے. ان کی تعداد امت میں پہلے دونوں گروہوں سے کم ہے، اس لیے ان کا ذکر آخر میں کیا گیا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے تینوں ہی کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل کا جو ہے وہ وعدہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم ان میں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارا کہاں پہ مقام ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ جو لوگ نیکیوں میں سبقت لے گئے وہ جنت میں کسی حساب کے بغیر داخل ہوں گے، اور جو 20 کی راس ہیں ان سے محاسبہ ہوگا مگر ہلکا محاسبہ. رہے وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے تو وہ معاشرے کے پورے طویل عرصے میں روک رکھے جائیں گے، پھر انہی کو اللہ اپنی رحمت میں لے لے گا. اور یہی لوگ ہیں جو کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کرے. پروردگار کتنے کھول کے اللہ تعالیٰ جو ہے سب چیزیں بیان کرتے ہیں. پروردگار وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا، وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، وہ کہیں گے شکر ہے اس اللہ کا جس نے ہم سے غم دور کر دیا، ٹھیک ہے نا. یہ آخری والے گروپ کی بات ہوگی. اور یقیناً ہمارا رب معاف کرنے والا اور قدر فرمانے والا ہے. یعنی دنیا میں جن کی قدر نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کی قدر کروائے گا. کتنے غلام تھے جن کو جو ہے ان کے آقاؤں نے مار کے جب وہ ایمان لے کے آئے کیا ان کا حال نہیں کیا. حضرت بلال کی ہم دیکھتے ہیں، لیکن حضرت بلال کے قدموں کی آواز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں سنی
تو آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کتنی زیادہ قدر کرتا ہے ان لوگوں کی جن کی ناقدری کی گئی اس دنیا کے اندر. یقیناً ہمارے رب جو ہے معاف کرنے والا، قدر فرمانے والا ہے، جسے ہمیں اپنے فضل سے اپنے قیام کی جگہ ٹھہرا دیا. اب یہاں نہ ہمیں کوئی مشقت پیش آتی ہے، نہ تکان لاحق ہوتی ہے. جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے گا کہ مر جائے، نہ ان کے لیے جہنم کے عذاب میں کوئی کمی کی جائے گی، کیونکہ موت کو جو ہے وہاں ختم کر دیا جائے گا. اس طرح ہم بدلہ دیتے ہیں ہر اس شخص کو جو کفر کرنے والا ہو. وہ وہاں چیخ چیخ کر کہیں گے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال لے تاکہ ہم نیک عمل کریں ان اعمال سے مختلف جو پہلے کرتے رہے تھے. انہیں جواب دیا جائے گا کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی جس میں کوئی سبق لینا چاہتا تو سبق لے سکتا تھا، اور تمہارے پاس متنبع کرنے والا آ چکا تھا. اب مزہ چکھو، ظالموں کا یہاں کوئی مددگار نہیں. بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے. وہ تو سینوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا. اب جو کوئی کفر کرتا ہے اس کا کفر کا وبال اسی پر ہے، اور کافروں کو ان کا کفر اس کے سوا کوئی ترقی نہیں دیتا کہ ان کے رب کا غضب ان پر زیادہ بھڑکتا چلا جاتا ہے. کافروں کے لیے خسارے میں اضافے کے سوا کوئی ترقی نہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے کہو کبھی تم نے دیکھا بھی اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی کیا شرکت ہے؟ اگر یہ نہیں بتا سکتے تو ان سے پوچھو کیا ہم نے انہیں کوئی تحریر لکھ کر دی ہے جس کی بنا پر یہ اپنے شرک کے لیے کوئی صاف صنعت رکھتے ہوں؟ نہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو محض فریب کے جھانسے دیے چلے جا رہے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو آسمانوں اور زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے. یعنی لوگوں کو بہکانا، لوگوں کی کاروبار بنا لیا ہے نا. یہ دیکھیں مسجدوں ان کو جو ہے آستانوں کو اس میں لوگوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ یہاں پر جو ہے قربانی کرو، یہاں آ کے جو ہے دعائیں مانگو، اور پھر پیسہ لیتے ہیں لوگوں سے. ٹھیک ہے نا، ہر طرح سے اپنے یعنی کہ گھسیٹتے ہیں لوگوں سے مال نکلواتے ہیں، ان کو فریب دیتے ہیں. یہ شکر کریں کہ امریکہ کینیڈا میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اور ہمیں اپنے ملکوں میں جو ہے کتنی یہ چیزیں نظر آتی ہیں. لوگوں کو بہلا بہلا کے پھسلا کے جو ہے ان کو جو ہے گمراہ کرتے ہیں. حقیقت یہ کہ اللہ ہی ہے جو آسمان و زمین کو ٹل جانے سے روکے ہوئے ہے، اور وہ ٹل جائے تو اللہ کے بعد کوئی دوسرے انہیں تھامنے والا نہیں. بے شک اللہ بڑا حلیم اور درگزر فرمانے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنی حلیم کی جو دیتا ہے، حلم ہے اللہ کے اندر، تحمل ہے کہ کتنا اللہ تعالیٰ تحمل والا ہے کہ اتنی زیادہ گستاخیوں کے باوجود، نافرمانی کے باوجود، شرک کے باوجود اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو جو ہے ٹوٹنے سے جو ہے بچایا ہوا ہے. اپنے رحم کرنے والا ہے پروردگار. یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہا کرتے تھے کہ اگر کوئی خبردار کرنے والا ان کے یہاں آ گیا ہوتا تو یہ دنیا کی ہر دوسری قوم سے بڑھ کر راس رو ہوتے. مگر جب خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا تو اس کی آمد نے ان کے اندر حق سے فرار کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کیا. یہ زمین میں اور زیادہ استکبار کرنے لگے اور بری سے بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں. کیا کیا بری چالیں کی انہوں نے، تکالیف پہنچائی، انہوں نے جنگیں کی، انہوں نے سازشیں کی، اور انہوں نے بائیکاٹ کیا. کتنا برا بائیکاٹ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شعب بن ابی طالب کے اندر، کہ 3 سال تک مسلمان کس بری حالت کے اندر رہے ہیں، کہ کتنی صرف یہ کہ پانی کی بھی کمی ہو گئی تھی، کھانا تو نہ ہونے کے برابر ہی ہو گیا تھا، اور لوگ شدت سے جو تھے بیمار ہو رہے تھے اور مر رہے تھے. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بری چالیں اپنے چلنے والوں ہی کو لے بیٹھتی ہیں. اب کہ یہ لوگ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ پچھلی قوموں کے ساتھ اللہ کا جو طریقہ رہا ہے وہ ان کے ساتھ بھی بڑھتا جائے. یہی بات ہے تو تم اللہ کے طریقے میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ پاؤ گے، اور تم کبھی نہ دیکھو گے کہ اللہ کی سنت کو اس کے مقرر راستے سے کوئی طاقت پھیر سکتی ہے. کہ یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ انہیں ان لوگوں کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے. اللہ کو کوئی چیز عاجز کرنے والی نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں. وہ سب کچھ جانتا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اگر کہیں وہ لوگوں کو ان کے کیے کرتوتوں پہ پکڑتا تو زمین پر کسی متنفس کو جیتا نہ چھوڑتا، اور مگر وہ انہیں ایک مقرر وقت تک کے لیے مہلت دے رہا ہے. پھر جب ان کا وقت آن پورا ہوگا تو اللہ اپنے بندوں کو دیکھ لے گا. یاسین. ایک منٹ. یہ میں نے آگے کی صورت اصل میں پڑھی نہیں ہے. میں شاید اس یاسین میں کل پڑھ لوں، اور میں ابھی سورہ صافات پڑھ لوں. میں دیکھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ صافات مکی سورہ. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا ان الہکم الہ واحد رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق. قطار در قطار صف باندھنے والوں کی قسم،
پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا اور تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے اور سارے مشرقوں کا مالک ہے۔ یعنی سورہ فاتر میں بھی ہم نے پڑھا نا ابھی کہ اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے ساخت بنا دیتا ہے فرشتوں کی، اب یہاں پہ بھی فرشتوں ہی کی قسم کھائی کی گئی ہے کہ وہ قطار در قطار سب باندھنے والوں کی قسم، کیونکہ وہ فرشتے جو ہیں پوری تابعداری کا صف جو ہوتی ہے، جو اللہ تعالیٰ یہ جو ایک تو اسٹرینتھ کی، یعنی ہم نے ونگس پڑھا وہ اسٹرینتھ کی علامت ہوتی ہے، اس طرح صف بھی جو ہے وہ اسٹرینتھ کی علامت ہے۔ سورہ صف ہم پڑھیں گے نا کہ وہ سب بستہ جو ہے ہو کے لڑتے ہیں، تو سب بنا کر جو ہے وہ لڑتے ہیں۔ اور پھر صف جو ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بھی پسند ہے، نمازوں کے اندر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صف بنائی جاتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اپنی صف اس طرح بناؤ کہ اس میں خلا نہ ہو، کیونکہ پھر ورنہ اس میں شیطان گھس جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے پرندوں کی صف دیکھیں کس طرح پرندے جو آسمان پہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور ان کی صف کتنی خوبصورت ہوتی ہے، بلکہ اتنی اچھی صف ہوتی ہے کہ وہ زمین پہ بھی انسان اتنی اچھی صف نہیں بنا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے صف باندھنے والے اور جو صف میں جو آرگنائز ہو کے جو ہے اپنے کام کرتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے اس میں فرشتوں کی پوری تابعداری کا سمبل ہے کہ انذار ہے کہ جھک جاؤ ورنہ جلد جھکا دیے جاؤ گے۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری صفیں جو فرشتوں کی طرح بنائی گئی ہیں، نماز میں ہمارے لیے جو ساری زمین جو مسجد بنا دی گئی ہے، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمانے کے سب بنانا جو ہے وہ امت مسلمہ کا شعار ہے، تو سب جو ہے وہ تابعداری کی علامت ہے، اور جو اس کو توڑتا ہے وہ جو ہے تابعدار نہیں ہوتا۔ پھر ان کی قسم جو ڈانٹنے پھٹکارنے والے ہیں، یعنی تمام فرشتے جو نظام کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے غلام ہیں۔ اور یہاں پر جو قسم کھائی گئی ہے کہ وہ ایک تو یہ نا جب جان نکالتے ہیں فرشتے جو ہے کسی بھی انسان کی، تو جو برے لوگ ہوتے ہیں جن کی جان نکالتے ہیں ان کی روح جو ہے وہ باہر نہیں آ رہی ہوتی، وہ اندر ہی گھس رہی ہوتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی روح ان کی روح چھوڑ دیتی ہے جسم، لیکن جو خراب لوگ ہوتے ہیں ان کی روح چھوڑ نہیں رہی ہوتی، تو ان کو ڈانٹ پھٹکار کے جو ان کی جو ہے وہ روح نکالتے ہیں۔ پھر ان کی قسم جو کلام نصیحت سنانے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر کلام نصیحت سے مراد یہ کہ انہی فرشتوں میں سے وہ ہیں جو امر حق کی طرف توجہ دلانے کے لیے تذکیر کی خدمت انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، حوادث زمانے کی شکل میں بھی جن سے عبرت حاصل کرنے والے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور ان تعلیمات کی صورت میں بھی جو ان کے ذریعے سے انبیاء پر نازل کی جاتی ہیں۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے جو یہ بندے بنائے ہیں جن کے ذریعے سے یہ کام لے رہا ہے، ان کا مالک کون ہے؟ ان کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، وہ جو زمین اور آسمانوں کا ان تمام ان چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمان میں ہے، اور سارے مشرقوں کا مالک۔ سورج ہمیشہ ایک ہی مطلع سے نہیں نکلتا، بلکہ ہر روز ایک نئے زاویے سے طلوع ہوتا ہے۔ نیز ساری زمین پہ وہ بیک وقت طالع نہیں ہوتا، بلکہ زمین کے مختلف حصوں پر مختلف اوقات میں اس کا طلوع ہوا کرتا ہے۔ ان وجوہ سے مشرق کے بجائے مشارق کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ ہم نے آسمان دنیا کو تاروں کی زینت سے آراستہ کیا، اور ہر شیطان سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا۔ یعنی کیا کر دیا کہ جب کوئی شیطان سنگن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک سوار ثاقب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ شیاطین اللہ علیہ کی باتیں نہیں سن سکتے، ہر طرف سے مارے اور ہانکے جاتے ہیں، ان کے لیے پیہم عذاب ہے۔ تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اڑے تو ایک تیز شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کر رکھی، یعنی زمین اور آسمان، چاند سورج، چاند ستارے، وہ تمام چیزیں، ان کو تو ہم نے لیزدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ تو بندہ کی قدرت کی کرشموں پہ حیران ہو اور یہ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ سمجھایا جاتا ہے تو سمجھ کر نہیں دیتے، کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو اسے ٹھٹوں میں اڑا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ یعنی یہ عالم طلسمات کی باتیں، کوئی جادو کی دنیا ہے جس کا یہ شخص ذکر کر رہا ہے کہ ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، تو اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے ہیں یہ تو صریح جادو ہے۔ بھلا کہیں ایسا ہو سکتا ہے کہ جب مر چکے ہو مٹی بن جائے اور ہڈیوں کا پنجہ رہ جائے تو اسے ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں؟ اور کیا ہمارے اگلے وقتوں کے آباء و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم خدا کے مقابلے میں بے بس ہو، بس ایک ہی جھڑکی ہوگی اور یکا اپنی آنکھوں سے وہ کچھ جس کی خبر دی جا رہی ہے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، یہ تو یوم الجزا ہے، یہ وہی فیصلہ کا دن ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ حکم ہوگا گھیر لاؤ سب ظالموں، ان کے ساتھیوں اور ان معبودوں کو جن کی وہ اللہ کو چھوڑ کر بندگی کیا کرتے تھے، پھر ان سب کو جہنم کا راستہ دکھاؤ اور ذرا انہیں ٹھہراؤ، ان سے کچھ پوچھنا ہے، کیا ہو گیا تمہیں؟ اب کیوں ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ ارے آج تو یہ اپنے آپ کو ایک دوسرے کے حوالے کیے دے رہے ہیں، یعنی ایک دوسرے پہ الزام تراشی کیے دے رہے ہیں کہ تو نے مجھے بہکایا تھا، تم نے مجھے بہکایا تھا۔ اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف بڑھیں گے اور باہم تکرار شروع کریں گے۔ پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے؟ وہ جواب دیں گے نہیں، بلکہ تم خود ایمان لانے والے نہیں تھے، تم نے خود ہی آسان مذہب چاہا
تم نے کہا کہ ہمیں اس مذہب کی وہ نہیں کرنی، فالو نہیں کرنی، ہمیں جو ہے مشکل ہوگی. ظاہر دین جو ہے کوئی آسان مذہب تو ہے نہیں، اس کو پڑھنے، اس کو قبول کرنے کے لیے ہمیں اپنے نفس پہ جو ہے بند باندھنا پڑتے ہیں. اور یہی چیز جو تھی وہ ان کو جو تھی جو پسند نہیں تھی، تو وہ جو تھے وہ دوسری چیزوں کی طرف جو ہے اس لیے وہ چلے جاتے تھے. تو یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا، تم خود ہی سرکش لوگ تھے. آخر کار ہم اپنے رب کے اس فرمان کے مستحق ہو گئے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تم کو بہکایا، ہم خود بہکے ہوئے تھے. اس طرح وہ سب اس روز عذاب میں مشترک ہوں گے. ہم مجرموں کے ساتھ یہی کچھ کیا کرتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، تو یہ گھمنڈ میں آ جاتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر مجنون کے خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا، انہوں نے رسولوں کی تصدیق کی تھی. اب ان سے کہا جائے گا کہ تم لازماً دردناک سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اور تمہیں جو بدلہ دیا جا رہا ہے ان اعمال کا دیا جا رہا ہے جو تم کرتے رہے ہو. مگر اللہ کے چیدہ بندے جو چنے ہوئے بندے ہیں اس انجام بد سے محفوظ ہوں گے. ان کے لیے جانا پورا رزق ہے، ہر طرح کی لذیذ چیزیں اور نعمت بھری جنتیں، نعمت بھری جنتیں جن میں وہ عزت کے ساتھ رکھے جائیں گے. تختوں پر آمنے سامنے بیٹھیں گے، شراب کے چشموں سے ساغر بھر بھر کے ان کے درمیان پھرائے جائیں گے. چمکتی ہوئی شراب جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، نہ ان کے جسم کو اس سے کوئی ضرر ہوگا، نہ عقل اس سے خراب ہوگی. ان کے پاس نگاہیں بچانے والی خوبصورت آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، ایسی نازک جیسے انڈے کے چھلکے کے نیچے چھپی ہوئی جھلی. یعنی خوبصورتی اور نزاکت بتائی گئی ہے حوروں کی. دیکھیں حور کوئی الگ سے چیز نہیں ہے، حور وہ عورتیں ہی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان نیک مردوں کے لیے دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر جو ہے اللہ تعالیٰ تمام مومنین کو جو ہے جنت کی تما دلا رہا ہے. اتنی خوبصورت باتیں، اور ظاہر ہے کہ یہ تو اللہ سے بتا رہا ہے ہمیں دنیا کی جتنا ہم جان سکتے ہیں، اس کے علاوہ کیا کچھ ہے ہمیں نہیں پتا. ٹھیک ہے نا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شراب اور عورت جو تھی وہ مردوں کی بہت زیادہ کمزوری تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ زیادہ تر جو شراب اور جو ہے عورت کا ذکر جو ہے قرآن میں اس لحاظ سے کرتا ہے کہ شاید ان کے اندر جو ہے جنت کی جو ہے وہ طلب جو ہے وہ پیدا ہو. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ عورتیں یہ اعتراض اٹھاتی ہیں کہ ہمارے لیے کیا ہے، عورتوں مردوں کے تو ذکر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں پہ جو ہے وہ مرد ہوں گے، وہ خواتین ہوں گی اور شراب ہوگی. تو عورت کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک پاکیزہ اینٹی بنایا ہے، دنیا کے اندر بھی وہ چھپا کے رکھنے کے لیے رکھنے والی چیز ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ آخرت میں بھی جو ہے وہ حیائی برتے گی، ظاہر سی بات ہے. تو اللہ حیاداری کو بھی دنیا میں عورت کی شان تھی، اور آخرت میں بھی حیاداری عورت کی شان ہوگی. اور جو یہ باتیں کرتی ہیں تو ظاہر اس کا مطلب ہے ان کے اندر حیا اور عفت نہیں ہے، جبھی وہ اس طرح کی جو ہے وہ باتیں کرتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو حیاداری جو ہے اس کی شان ہوگی. پھر ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورت کی پرائرٹی اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو، کہ اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر جو ہے عورت کو ملکہ بنا کے رکھا ہے. تمام حقوق جو ہے وہ عورت کو گھر کے اندر جو ہے مل جاتے ہیں. اب مرد کی ذمہ داری کہ وہ باہر جائے اور کمائے عورت کی ذمہ داری نہیں ہے. وہ اگر نکل جاتی ہے وہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن ذمہ داری مرد کی رکھی گئی ہے کہ وہ کمائے پھلائے، مرد جو ہے اس کو سب کچھ دے. تو لیکن عورت کا یہ کہنا جو ہے بالکل غلط ہے. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ. اور پھر یہ دیکھیں کہ عورت جو ہے دنیا میں کن چیزوں کو پسند کرتی ہے. ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں عورت جو ہے وہ سب سے زیادہ، آپ یہ دیکھیں کھانے پینے پر یا پہننے اوڑھنے پر یا جیولری پر، اس طرح کی چیزیں عورت کو پسند ہوتی ہے، یا ڈیکوریشن پر. ٹھیک ہے نا. ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ظاہر ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ اسراف نہ ہو، لیکن عورتوں کو یہ چیزیں پسند ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے یہ چیزیں بے شمار، ہر جو وہ چاہیں گی ان کی آنکھوں کے لیے جو خوبصورتی کے لیے وہ ہوگا. پھر وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر حالات پوچھیں گے. ان میں سے ایک کہے گا دنیا میں میرا ایک ہم نشین تھا جو مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی تصدیق کرنے والوں میں سے ہو؟ کیا واقعی جب ہم مر چکے ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہمیں جزا و سزا دی جائے گی؟ اب کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ صاحب اب کہاں ہیں؟ یہ کہہ کر جو ہی وہ جھکے گا تو جہنم کی گہرائی میں اس کو دیکھ لے گا، اور اس سے خطاب کر کے کہے گا خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا. میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں. دوست کا دیکھیں نا، انسان اپنے دوست کا دین پر ہوتا ہے. اب یہاں دوست جو ہے انسان کو، ہمارے بچے بھی ہیں، سب اپنے دوستوں میں مگن رہتے ہیں. دوست سے کہاں کہاں انسان کو جو ہے، اگر اچھے دوست ہوں گے تو اچھی چیزوں میں لے کے جائیں گے، خراب دوست ہوں گے تو خراب چیزوں میں لے کے، بھئی آپ فلم دیکھنے چلتے ہیں، آج یہ چلتے ہیں، یا وہاں چلتے ہیں، یا اسی چیزوں میں جو ہے لگا کے رکھیں گے انسان کو. اور بعض دفعہ جو ہے بہت سارے دوست ایسے بھی ہوتے ہیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں، ایتھیسٹ ہوتے ہیں. بعض بچے ان کی باتوں میں بھی آ کے جو ہے وہ اپنا مذہب کو چینج کر. بہت لوگوں کو دیکھا ہے میں نے جو ان کی باتوں میں آئے ہیں، اور جو ہے بہت قریب سے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ جو ان کی باتوں میں آ کے جو ایتھیسٹ بچوں میں رہ رہے تھے، وہ بچوں کا جو ہے چینج ہو گیا ایمان، وہ بھی ایتھیسٹ والی باتیں کرنے لگے. تو دیکھیں وہ جو آدمی ہے، جو بھی جس کو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ وہ اگر اس کی بات مان لیتا تو وہ بھی اس میں جو ہے گر جاتا. تو یہ کہہ رہا ہے اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کی بات نہ مانی.
خدا کی قسم تو مجھے تباہی کر دینے والا تھا، میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو آج میں بھی ان لوگوں میں سے ہوتا جو پکڑے ہوئے آئے ہیں۔ اچھا تو کیا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں؟ جو موت جو ہمیں آنی تھی وہ بس آ چکی، اب ہمیں کوئی عذاب نہیں ہونا۔ یقیناً یہی عظیم الشان کامیابی ہے، ایسی کامیابی کے لیے عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے۔ بے شک بولو یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے جو ہے وہ فتنہ بنا دیا ہے۔ یہ منکرین یہ بات سن کر قرآن پر تان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ استہزاء کا ایک نیا موقع پا لیتے ہیں۔ وہ اس پر ٹھٹا مار کر کہتے ہیں کہ لو اب نہیں سنو، جہنم کی دیکھتی ہوئی آگ میں کوئی درخت اگے گا؟ کوئی درخت اگ سکتا ہے آگ کے اندر؟ تو وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، اس کے شگوفے ایسے ہیں جیسے شیطانوں کے سر، یعنی اس کے جو پھل ہوں گے وہ اتنے بڑے بڑے ہوں گے، جیسے مثال دی گئی ہے کہ بہت ہی بڑے ہوں گے، شیطانوں کے سر ہوتے ہیں۔ جہنم کے لوگ اسے کھائیں گے، اسی سے پیٹ بھریں گے، پھر اس پر پینے کے لیے ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا، انہی کے نقش قدم پر دوڑ چلے، حالانکہ ان سے پہلے بہت سے لوگ گمراہ ہو چکے تھے اور ان میں ہم نے تنبیہ کرنے والے رسول بھیجے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان تنبیہ کیے جانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اس بد انجامی سے بس اللہ کے وہی بندے بچے ہیں جنہیں اس نے اپنے لیے خالص کر لیا ہے۔ ہم کو اس سے پہلے نوح نے پکارا تھا تو دیکھو ہم کیسے اچھے جواب دینے والے تھے، ہم نے اس کو اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے بچا لیا، اس کی نسل کو باقی رکھا۔ ٹھیک ہے نا، اب ہم نے پڑھا تھا نا کہ اس اللہ تعالیٰ کی ان کی نسل یہ جو ہے وہ باقی، ان میں چاہے جتنے پیغمبر بھی آئے سب کو چاہے وہ انہی کی نسل میں سے ہیں اب ہے، اور بعد کی نسلوں میں اس کی تعریف و توصیف چھوڑ دی۔ سلام ہے نوح پر دنیا والوں میں، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیا کرتے ہیں۔ ترقی کا وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا، پھر دوسرے گروہ کو ہم نے غرق کر دیا، اور نوحی کے طریقے پہ چلنے والا ابراہیم تھا جو اپنے رب کی حضور قلب سلیم لے کر آیا، یعنی سلامت دل، ہر برائی سے پاک، ہر شک و شبے سے پاک۔ جب اس نے اپنے باپ اپنے قوم سے کیا یہ کیا چیزیں جن کی تم عبادت کرتے ہو؟ کیا اللہ کو چھوڑ کر جھوٹ کھڑے ہوئے معبود چاہتے ہو؟ آخر اللہ رب العالمین کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے؟ ٹھیک ہے نا، تو سمجھا رہے ہیں ان کو۔ پھر اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے کائنات کی سلطنت دکھاتے تھے، تو پھر ان کی قوم جو تھی وہ ظاہر ان چیزوں کی پوجا کرتی تھی، تو وہ ظاہر انہوں خود بھی وہ اللہ تک پہنچے تھے، پھر قوم کے ساتھ بھی جو انہوں نے اس کا مشاہدہ کیا قوم کو دکھانے کے لیے۔ ٹھیک ہے نا، پھر وہ پہلے بعد میں آئے گا۔ ٹھیک ہے، پھر اس نے تاروں پر ایک نگاہ ڈالی اور کہا میری طبیعت خراب ہے، یعنی ایک بات بنانے کی کوشش کی کہ کیا کس طرح سے میں ان کو سبق سکھاؤں۔ پھر کہا میری طبیعت خراب ہے۔ چاچا وہ لوگ اسے چھوڑ کر چلے گئے، اس کے پیچھے وہ چپکے سے ان کے معبودی کے مندر میں گھس گیا اور بولا آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ آپ لوگ بولتے بھی نہیں۔ اس کے بعد وہ ان پر پل پڑا، سیدھے ہاتھ سے خوب ضربے لگائیں۔ واپس آ کر وہ لوگ بھاگے بھاگے اس کے پاس آئے۔ اس نے کہا کہ تم اپنی ہی تراشی ہوئی چیزوں کو پوچھتے ہو، حالانکہ اللہ ہی نے تم کو بھی پیدا کیا، ان چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ انہوں نے آپس میں کہا اس کے لیے ایک الاؤ تیار کرو، اسے دہکتی ہوئی آگ کے ڈھیر میں پھینک دو۔ انہوں نے اس کے خلاف ایک کارروائی کرنا چاہی تھی مگر ہم نے ان کو نیچا دکھا دیا۔ ٹھیک ہے نا، وہ ظاہر پہ وہ ہم اس کا پورا پڑھ کے جا چکے ہیں کہ پھر ایک جو تھا بڑے کے ہاتھ میں رکھ دیا انہوں نے کڑھالا، اور کہا کہ اس سے ہی پوچھ لو، کوئی جواب نہیں دے سکا تو انہوں نے کہا کہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو یہی چیز جو تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ وہ خود اپنے منہ سے اس کا اقرار کریں، تو مگر ہم نے انہیں کو نیچا دکھا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں۔ ظاہر پھر ان کو فیصلہ کیا گیا کہ آگ میں جلا دیا جائے، پھر آگ ان پر ٹھنڈی ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے وہاں سے ہجرت کر لی۔ تو اب یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہی میری رہنمائی کرے گا۔ اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحین میں سے ہو۔ اس دعا کے جواب میں ہم نے اس کو ایک حلیم بردبار لڑکے کی بشارت دی، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی۔ جب وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے، لڑکے کے طور پہ، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ پورا ڈیٹیل میں بتا رہے ہیں کہ جب انہوں نے جو ہے جب وہ نکلے تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کو اسماعیل دیے، اور پھر کیا معاملہ ہوا ان کے ساتھ۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم نے اسے کہا بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ حالانکہ آپ نے جو تھا یہ خواب دیکھا تھا، ہم دیکھتے نا خواب کی حقیقت کچھ بھی ہو سکتی ہے، اس کی تعبیر کسی اور طریقے سے بھی نکالی جا سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام سے اے ابراہیم تو نے خواب کو سچا کر دکھایا، یعنی اس کی کوئی اور تعبیر نہیں ڈھونڈی، جیسا خواب دیکھا تھا اس کو ویسا ہی کر دکھایا۔ تو اور پھر دیکھیں بیٹا بھی کتنا فرمانبردار تھا کہ انہوں نے جو کہا کہ جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا ہے آپ وہ ویسا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ ایک بچہ ملا یعنی اتنے بڑھاپے میں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو بھی ذبح کر دو۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا، یعنی ان کا چہرہ نہ دیکھے، ماتھے کے بل کیا الٹا لٹایا ان کو تاکہ محبت نہ آ جائے بیٹے کی نا،
وہ تو ہم نے یعنی چھری تک آپ نے جو ان کی گردن پہ رکھ دی اور چلا بھی دی. کہتے ہیں کہ بالکل چلانے ہی جیسے ہی مطلب چلائی ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جگہ اس کی جگہ جو تھا وہ مینڈا رکھ دیا. اور ہم نے ندا دی کہ ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. بے شک یقیناً ایک کھلی آزمائش تھی. کتنی بہترین یعنی مقصود تمہارے ہاتھ سے تمہارے بچے کو ذبح کرا دینا نہ تھا, بلکہ اصل مقصود تمہارا امتحان لینا تھا کہ تم ہمارے مقابلے میں دنیا کی کسی چیز کو عزیز تر تو نہیں رکھتے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری یعنی کہ جو آخری حد ہوتی ہے نا امتحان کی, وہ اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ لے لی تھی. ہر طرح کی آزمائش سے وہ جو ہے پوری طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے کر دیا, اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا, اپنا دوست بنا دیا. اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کے اس بچے کو چھڑا لیا, اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے لیے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی. سلام ابراہیم پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں. یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا, اور ہم نے اسے اسحاق کی بشارت دی, اور ایک نبی صالحین میں سے, اور اسے اور اس اسحاق کو برکت دی. کیونکہ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کھولی ہے, کیونکہ ان کی کتابوں میں جو ہے وہ یہ لکھا ہوا تھا کہ اسحاق علیہ السلام کی قربانی دی. تو اللہ تعالیٰ یہاں یہ بات کھولا ہے کہ وہ اسحاق علیہ السلام نہیں تھے, وہ اسماعیل علیہ السلام تھے, اور اللہ تعالیٰ نے اسحاق علیہ السلام کی یہاں پر الگ سے بات بتائی ہے. ظاہر ہے کہ وہ اسماعیل السلام کو مان لیتے تو پھر لا محالہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا پڑتا, تو انہوں نے اپنی کتابوں میں سرے سے اس بات کو ختم ہی کر دیا تھا. اب ان دونوں کی ذریت میں سے کوئی محسن ہے اور کوئی اپنے نفس پہ ظلم کرنے والے ہیں. دونوں میں سے یعنی اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دونوں کی ذریت میں سے کوئی جو ہے اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے, محسن ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کو جس طرح ماننا چاہیے احسان کے درجے پہ عمل کرنے والا ہے, اور کوئی اپنے نفس پر جو ہے وہ سرحی ظلم کرنے والا ہے, کوئی ظالم ہے. اور ہم نے موسیٰ اور ہارون پر احسان کیا, ان کو ان کی قوم کو کرب عظیم سے نجات دی, انہیں نصرت بخشی جس کی وجہ سے وہی غالب رہے, ان کو نہایت واضح کتاب عطا کی, انہیں رائے راست دکھائی, اور بعد کی نسلوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا. سلام ہے موسیٰ اور ہارون پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی جزا دیتے ہیں, در حقیقت وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. اور الیاس بھی یقیناً مرسلین میں سے تھا. جب یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ ڈرتے نہیں ہو, کیا تم بال کو پکارتے اور احسن الخالقین کو چھوڑے دیتے ہو, اس اللہ کو جو تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے. حضرت الیاس علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے. ان کا ذکر قرآن مجید میں صرف 2 ہی مقامات پر آیا ہے, ایک یہ مقام اور دوسرا سورہ انعام کے اندر ہے. بال کی پوجا کرتے تھے, ہاں, اور اس اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے پچھلے آباء و اجداد کا رب ہے, مگر انہوں نے اسے جھٹلا دیا, سو اب یقیناً وہ سزا کے لیے پیش کیے جانے والے ہیں, بجس ان بندگان خدا کے جن کو اللہ نے خالص کر لیا تھا. اور الیاس کا ذکر خیر ہم نے بعد کی نسلوں میں باقی رکھا. سلام الیاس پر, ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں, واقعی وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا. اور لوط بھی انہی لوگوں میں سے تھا جو رسول بنا کر بھیجے گئے. یاد کو جب ہم نے اس کو اس کے سب گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی, پھر باقی سب کو تہس نہس کر دیا. آج تم شب و روز ان کے اجڑے دیار پر سے گزرتے ہو, کیا تم کو عقل نہیں آتی؟ اور یقیناً یونس بھی رسولوں میں سے تھا. یاد کرو جب وہ ایک بھری کشتی کی طرف بھاگ نکلا, پھر قرآن اندازی میں شریک ہوا اور اس میں مات کھائی, آخرکار مچھلی نے اسے نگل لیا اور وہ ملامت زدہ تھا. اب اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا تو روز قیامت تک اسی مچھلی کے پیٹ میں رہتا. پورا ڈیٹیل میں پڑھ کے جا چکے ہیں نا کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی, اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت ہی اس کی حالت میں جو ہے وہ نکالا باہر, اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے درخت اگا دیا ان کے, اور پھر اس میں سے وہ وہاں پہ رہے اور کھاتے رہے, اور پھر اب صحیح ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر برگزیدہ کیا, اور پھر اس قوم میں جس کو چھوڑ کے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے واپس اس قوم کے اندر بھیجا, اور کافی عرصے تک اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو پھر پنپنے کا موقع دیا. ٹھیک ہے, آخرکار ہم نے اسے بڑی سقیم حالت میں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا, اور اس پر ایک بیلدار درخت اگا دیا. اس کے بعد ہم نے اسے 1,00,000 یا اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا, وہ ایمان لائے, اور ہم نے ایک وقت خاص تک انہیں باقی رکھا. پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہو بیٹیاں اور ان کے لیے ہو بیٹے, کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنایا ہے؟ اور یہ آنکھیں دیکھو بات, یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں. یعنی عرب کے لوگ جو تھے وہ جو ہے ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم نے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ ان کا اسٹرکچر جو وہ بیٹیوں کی طرح ہے, یہ لڑکیوں کی طرح ہے؟ خوب سن رکھو, دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت سے یہ بات کہتے ہیں. اللہ اولاد رکھتا ہے, من گھڑت کہتے ہیں, اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں. کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا, کیسے حکم لگا رہے ہو, کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, بڑی ناانصافی کی یہ بات کرتے ہیں. اپنے لیے تو بیٹے پسند کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے بیٹیاں.
حالانکہ دونوں ہی جو منسوب کرتے ہیں دونوں ہی چیزیں غلط ہیں. یا پھر تمہارے پاس اپنی باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو. انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اصل میں ملائکہ کے بجائے الجنہ کا لفظ استعمال ہوا ہے. یعنی یہاں پہ اصلاً ایک منٹ. اچھا نسب کا رشتہ جنہوں نے جو بنا رکھا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ بیٹیاں بناتے تھے اور پھر ظاہر ہے نسب ہی ہے نا کہ اللہ کی بیٹیاں بنا کے ان کو نسب کا رشتہ دے دیا. حالانکہ ملائکہ خوب جانتے کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے جو اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو نہیں پھیر سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی آگ میں جھلسنے والا ہو. اور ہمارا حال تو یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک ایک مقام مقرر ہے اور ہم سب وسطہ خدمتگار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں. یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا تو ہم اللہ کے چیدہ بندے ہوتے. مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا. اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا. اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی اور ہمارا لشکر ہی غالب ہو کر رہے گا. یعنی مسلمان غالب رہیں گے. بس اے نبی ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو. عنقریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ دن ان لوگوں کے لیے برا ہوگا جنہیں متنبہ کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو. عنقریب یہ خود دیکھ لیں گے. پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو لوگ بنا رہے ہیں اور سلام ہے مرسلین پر اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ تو تمام صورتیں جو تھی ہم پچھلا سارا ہم ڈیٹیل میں پڑھ کے جا چکے ہیں تو اس لیے میں نے جو اس کو یہاں پڑھ لیا. آگے جو بھی صورتیں آنی ہیں ان میں کچھ ڈیٹیل ہے تو میں نے کہا کہ ان میں زیادہ ڈیٹیل لی تھی تو اس لیے میں نے ان کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں گئی. ٹھیک ہے نا. انشاءاللہ کل ہم سورہ یاسین اور پھر آگے کی صورت کو کنٹینیو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے والا اور سمجھنے والا جو ہے بنائے اور دین پر چلنے والا بنائے سیدھے راستے پر چلنے والا بنائے. اللہ رب العزت آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر ہمارے وعلیکم السلام جزاک جزاک اللہ اللہ خیر. خیر. وإياك everyone جزاک اللہ خیر. وإياك everyone. بند کیوں نہیں ہو رہا جی صدف؟